أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن وعلیکم سمجھیں السلام۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کورس نمبر 2 یعنی کہ UC2 کے صفحہ نمبر 3 کے پہلے اشارے اشارے میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آپ یاد رکھیے گا اپنے بیچ نمبر بھی ہمیشہ ہمارا جو QC2 بیچ نمبر 220، یہ آپ کو آگے جہاں بھی ضرورت پڑے گی تو بیچ نمبر اکثر لوگ بھول جاتے ہیں، اس کو یاد رکھیے گا QC2 اور بیچ نمبر ہے 220۔ تو انشاءاللہ ہمارا دیکھیں تیسرا صفحہ شروع ہونے لگا ہے، اس کے آج ہم پہلا اشارہ دیکھیں گے۔ ابھی تک ہمارے ساتھ 33 لوگ ہیں، سب کو میں ویلکم کہتی ہوں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو ہم پہلے 5 پیجز کر رہے ہیں پہلے پارے کے، اس میں جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ ہے ہدایت، جس میں ہم نے پہلے متقین کی ہدایت کی بات کی، پھر کافروں کے بارے میں، منافقوں کا ابھی جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے ابھی تک جو ٹاپک ہے، پھر اینڈ پہ آگے دعوت قرآن اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کا بھی تھوڑا سا قصہ آئے گا۔ اور یہ جو ہم نے QC2 شروع کیا ہے، یہ اپنے قرآن پاک کے پہلے پارے کے پہلے 5 صفحے جو ہیں اپنے رائٹ ہینڈ کی 5 فنگرز کے اوپر ہم نے اس کو رکھا تھا۔ پہلے پہ 4 اشارے، اسی طرح دوسرے پہ 4، ہمارے 8 اشارے ہو چکے ہیں، اور آج ہم تیسرا شروع کریں گے۔ ان کو پہلے ریوائز کر لیتے ہیں۔ پہلے کوئی کروائے گا پہلے پہلے جو انگوٹھے کے اشارے ہیں کوئی کروا دے، بلکہ پہلے دونوں انگلیوں کے۔ جی سسٹر طلت آپ کروائیں۔ جی، پہلے انگوٹھے کے اشارے ہیں اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت اور متقیوں کی صفات۔ اور شارٹ میں ہوگا تعریف، ہدایت، تعریف، دعا، ہدایت اور صفات۔ جی اور پہلی انگلی کا ہوگا کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف دو رخے۔ اور فسادی، اس کا جی جی شارٹ فارم شارٹ بھی میں بتا دیں۔ جی اس کا شارٹ ہوگا کافرین، منافقین، فسادی اور دو رخے۔ جی بالکل۔ اور یہ ہمارا آج تیسرا صفحہ شروع ہونے لگا ہے۔ اس میں دیکھیں وہ جو اوپر والی بلو کلر کی آپ کو آیت نظر آ رہی ہے نا، بلو کلر میں، وہ اصل میں تھا تو اس پیج کے اوپر آیت، لیکن اس کو ہم نے پچھلے والے پیج کے لاسٹ پہ 2D کے ساتھ اٹیچ کر لیا تھا، کیونکہ ٹاپک وہی تھا، لہٰذا وہ تو ادھر ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو اگلا ہے جو پنک کلر میں آپ کو نظر آ رہا ہے، وہ انشاءاللہ آج ہم نے پڑھنا ہے۔ اور اس میں جو ٹاپک آ رہا ہے وہ ہے آگ کی مثال، اس کے بعد ہے بارش کی مثال، اس کے بعد قرآن کی دعوت، اور پھر قرآن کا چیلنج۔ تو یہ ہمارے آج کے ہو جائیں گے۔ اس کو اگر ہم اپنی فنگر کی یعنی کہ تیسری انگلی پہ کریں گے تو یہ ہوگا آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت اور قرآن کا چیلنج۔ اس کو 1-2 دفعہ پڑھیں تاکہ آپ سب کو یاد ہو جائے۔ آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت اور قرآن کا چیلنج۔ اگر اس کی شارٹ فارم ہم دیکھتے ہیں تو وہ ہے آگ، بارش، دعوت، چیلنج۔ آگ، بارش، دعوت اور چیلنج۔ اس کو آپ 2-3 دفعہ پڑھیں گے نا تو پھر آپ کے منہ پہ یعنی کہ ایک ردم بن جائے گا۔ آگ، بارش، دعوت اور چیلنج، یعنی کہ پہلی دونوں میں مثال ہوگی، پہلے میں آگ کی اور پھر بارش کی، اور اس کے بعد پھر قرآن کی دعوت اور چیلنج کے بارے میں بات ہوگی۔ تو جو ہمارا پہلا اشارہ ہے یعنی کہ تیسرے صفحے کا 3A، وہ ہے آگ کی مثال۔ پچھلی آیتوں سے اگر ہم ریفرنس اس کا اٹیچ کریں تو آپ کو پتہ ہے کہ جو دوسرا پارہ یا دوسرے صفحے کے ہم اشارے کر رہے تھے، اس میں لاسٹ والے تینوں جو تھے وہ منافقین کے بارے میں تھے، یعنی کہ ہم نے 2B میں کہا تھا کہ منافقین کو ہدایت نہیں، پھر آگے سے انہی کو فسادی اور بے وقوف، اور پھر انہی کے دو رخے پہ بات ہوئی تھی۔ ابھی اللہ تعالیٰ آگے انہی کی بات کر رہے ہیں لیکن مثال دے کے بتائیں گے، آگ کی مثال۔ تو وہ جب انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں تو پھر پتہ چلے گا اس کے جو اسباق ہیں وہ اس میں سے کیا نکلیں گے کہ منافقین نے، یعنی اس میں جو مثال دی ہوئی ہے نا آگ اور اس سے نکلنے والی روشنی، تو یہاں اصل میں اس مثال کے حوالے سے سمجھایا جائے گا، اور بات کیا نکلے گی کہ منافقین نے اسلام کی روشنی کو دیکھا لیکن انہوں نے اسے قبول نہیں کیا، اللہ نے ان کی روشنی بصیرت کو چھین لیا۔ اور تیسری بات کیا، گونگا، بہرا اور اندھا شخص کبھی بھی حق کی طرف نہیں لوٹ سکتا۔ یہ اس میں سے اسباق نکلیں گے۔ اور اس دفعہ البتہ یہ دیکھیں سائڈ پہ جو ورڈز لکھے ہوئے ہیں 2، 5 اور 5، تھوڑا سا 5 دے کے گھبرانا نہیں ہے یعنی کہ تھوڑے سے اس میں لفظ آپ کو لگیں گے کہ شاید مشکل ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھیں پیچھے ابھی ہم نے کئی جگہوں پہ 0 آتا تھا، کہیں پہ 1، کہیں پہ 2، تو اگر ہم کم کم والے دیکھ رہے تھے تو اگر ایک آدھ زیادہ بھی آ جائے تو ایوریج ہماری پھر بھی 3 ہی رہنی ہے تھرو آؤٹ دا پورا کورس۔
لیکن یہ ہے کہ یہ صرف QC2 کے اکارڈنگ 5 ورڈز ہیں، لیکن جب ہم اس کو اردو سے ریلیٹ کریں گے تو بہت کم رہ جائیں گے جو آپ کے لیے نئے ہوں گے، ادروائز سارے آپ کو اردو سے کسی نہ کسی لفظ سے کوئی نہ کوئی اگزامپل دے کے ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ لفظ آپ نے کہاں پڑھا ہے، تو اس سے ملتا جلتا انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائے گا۔ اور یہی ہم استعمال کرتے ہیں فکروں کا طریقہ نارملی بھی الفاظ معنی کو سیکھنے میں، کیونکہ یہ چیز نا ہمیں مشکل کر رہی ہوتی ہے۔ اچھا یہ ہے اس سے پہلی والی آیت، یعنی کہ 17 نمبر اور پھر 18 نمبر، لیکن ہم تلاوت ایک ہی دفعہ کٹھی سن لیتے ہیں تاکہ اس کے بعد پھر ہم اس کا رواں ترجمہ کر لیں گے۔ تو تلاوت آپ کو سنائیں گے یہ میرے صاحبزادے ایان احمد، چلو یار جی بولیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. صدق اللہ۔ ماشاء اللہ، یہ بک مجھے ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بہت پیاری آواز۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی، اس کے بعد ہم اب اس کا دیکھ لیتے ہیں پہلے سب سے آیت نمبر 17۔ تو اس میں دیکھیں اب ون بائی ون اگر ہم دیکھیں، میرا اصل میں تھوڑا سا گلا بھی خراب ہے۔ ماسلہم، سب سے پہلے لفظ آ رہا ہے ماسلہم۔ اچھا اس کا ہم ایک دفعہ ترجمہ پورا دیکھ لینا اس والی آیت کا۔ ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے جلائی آگ، پھر جب اس آگ نے روشن کر دیا جو اس کے ارد گرد تھا تو چھین لی اللہ نے ان کی روشنی اور چھوڑ دیا انہیں اندھیروں میں کہ وہ نہیں دیکھتے۔ اچھا پہلا ورڈ ہے ماسلہم۔ اب یہ دیکھیں ماسلو، یہ حالانکہ شیڈڈ لفظ ہے کہ نیو نیو کہا گیا ہے کہ یہ آپ کو نہیں آتا، لیکن مثال ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں مثال، یعنی کہ کسی بھی چیز کی مثال دینے کے لیے، تو یہ ہمارے لیے کوئی نیا لفظ نہیں ہے۔ مثل جو ہے مثال کو ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مثال عربی میں کہتے ہیں مثل اور اردو میں ہم کہتے ہیں مثال۔ تو مثلہم ان کی مثال، اب جیسے آپ نے پڑھے تھے QC1 میں ٹیبلز، کتابہم، ربہم پڑھے تھے نا پورے، جو اٹیچ پروناؤنس کے ساتھ آپ نے مختلف اسما جوڑے تھے، دینہم، کلمہم، تو یہ اسی طرح دیکھیں آپ کوئی بھی اسم جوڑ سکتے ہیں، تو مثال بھی ایک اسم ہے مثل، تو اگر ہم اس کو جوڑیں تو ہم پورا ٹیبل بھی بنا سکتے ہیں۔ مثلہم، آپ کو پتہ ہے اس کا اشارہ جو ہوگا وہ ہماری رائٹ سائڈ پہ زیادہ انگلیوں کے ساتھ ہوگا، ہم کی وجہ سے، اور اس سے پہلے مثلہ، مثلہم، مثلک، مثلی، مثلکم، مثلنا، اس طرح کر کے ہم پورا ٹیبل، تو یہ ہمارا ہو گیا ان کی مثال۔ اب یہ کن کی ان کی، یہ پیچھے جو منافقوں کا ذکر چلتا آ رہا تھا، یہ ان کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مثال اب دینے لگے ہیں کہ ان کی مثال اس طرح ہے۔ اب مثال کیا دی جا رہی ہے آگے؟ کمثل الذی، اب جو کمثل ہے نا، یہ بھی دو ٹکڑے ہیں، جیسے پہلے مثلہم کے دو ٹکڑے تھے، اسی طرح اب کمثل کے بھی دو ٹکڑے ہیں، کا الگ اور مثل الگ۔ کا تو ہو گیا جو ہم کسی کی یعنی تشبیہ کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ ہم نے پہلے درود شریف میں بھی استعمال کیا تھا، اور کا اور بھی جیسے کاسف معقول، وہاں پہ ہم مختلف صورتوں میں استعمال کرتے ہیں نا، کا ہو گیا مس کی طرح، اور مثال پھر وہی اگین مثال، یعنی ان کی مثال الذی، الذی بھی ہم پڑھ چکے ہیں، جس کی یا جس نے یا جو۔ اب یہ ہے واحد، اس کی جو جمع ہے وہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں سورہ فاتحہ میں، الذین، ٹھیک ہے، وہ لوگ جو، سورہ بقرہ کے بھی شروع میں ہم نے پڑھی الذین، تو یہ اسی کی واحد ہے الذی، یعنی اس شخص کی طرح ہے جس نے، کمثل الذی، اس کی طرح مثال جس نے، اچھا استوقدا نارن، یہ پورا ایک فریز بنایا ہے، استوقدا نارن۔ اب استوقدا ایک نیا لفظ ہے، نیا فعل ہے، یہ انشاءاللہ QC3 کا فعل ہے ماضی کا ہی پہلے والا، لیکن یہ تھوڑا یعنی کہ مزید فی افعال ہوتے ہیں یہ، انشاءاللہ آپ نیکسٹ QC3 میں سے پڑھ لیں گے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے جلانا یا بھڑکانا، اس نے جلایا یا اس نے بھڑکایا۔ اب اس میں یہ ہے کہ اس کو آپ یاد رکھنے کے لیے بڑا اچھا ڈاکٹر صاحب نے یہ مثال بھی دی ہے، چین بھی بنائی ہوئی ہے، کہ ہم انگلش میں بولتے ہیں نا چولہے کو اسٹوو، تو اسٹوو سے استوقدا، کہ آپ تھوڑے دیکھیں ان کی یعنی کہ ساؤنڈز میچ ہو رہی ہیں، تو اسٹوو کا کام بھی کیا ہوتا ہے؟ جلانا، اور استوقدا کا مطلب بھی ہے جلانا، تو آپ اس کے صرف ہنٹ کے ساتھ آپ وہ یاد رکھ سکتے ہیں، اسٹوو استوقدا۔ اور پھر ایک اور مزے کی بات کہ جب آپ اس پورے فریز کو پڑھیں گے نا، استوقدا نارن،
تو نار کا مطلب تو ہمیں سب کو پتا ہے کہ اس کو کہتے ہیں، آگ کو کہتے ہیں نا. یہ دیکھیں ہم دعا بھی مانگتے ہیں واقعنا عذاب النار. تو نار تو سب کو پتا ہے کہ آگ کو کہا جاتا ہے. اب استوقدا ویسے اگر بھول بھی جائے یا سٹوو بھی آپ کو نہ یاد رہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو یہ پورا فریز جب پڑھیں گے نا استوقدا نارن تو فوراً ذہن میں آ جائے گا کہ یہاں آگ کی بات ہو رہی ہے، اس کا مطلب آگ جلانے کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے آپ اس کا میننگ یاد رکھ سکتے ہیں. تو آپ پڑھیں ذرا اس کو 2 دفعہ. استوقدا نارن، جلائی آگ اس نے. ٹھیک ہے، استو یعنی کہ جو اللہ جی کے پیچھے ذکر ہے نا کہ جس کی مثال دینے لگے کہ جیسے کسی ایک شخص نے مثال کے طور پہ جیسے کسی نے جلائی ہو آگ، یہ وہ بات ہونے لگی ہے. تو یہ اللہ جی چونکہ ہمیشہ تبھی آتا ہے کہ جب کسی کی بات بتائی جا رہی ہو کہ وہ جس نے یہ کام کیا. کنیکٹنگ ورڈ کے طور پہ یہ بھی آتے ہیں. ہے یہ بھی اسم ہے، اللہ جی بھی ایک اسم ہے اور یہ کنیکٹر کے طور پہ آتا ہے. تو آگے کیا کہ اس شخص کی طرح جس نے جلائی ہو آگ، استوقدا نارن، جس نے جلائی ہو آگ. آگے دیکھیں فلما اضاءت، فلما، فلما کے بھی 2 ٹکڑے، فا اور لما. ٹھیک ہے، فا اور لما. فا ہو گیا پس یا پھر، دونوں دونوں استعمال ہو سکتے ہیں. لما جب، لما کا مطلب یاد رکھیں جب. فلما پھر جب، اضاءت. اب یہاں پہ اضاءت جو ہے یہ بھی ایک نیا فعل ہے اور یہ بھی ایڈوانس لیول کا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اضاءت جب اس نے روشن کی. اچھا، اس کی جو کنسٹرکشن ہے وہ آپ فعالت سے یاد رکھیں. جو ہم فعالہ کے ٹیبل میں 7ویں نمبر پہ پڑھتے تھے مونس والا، وہ ہوتا تھا نا فعالت. تو اسی طرح اضاءت، اس کا جو تے ہے اینڈ والی سکون والی تے، یہ شو کر رہی ہے کہ یہ مونس فعل ہے. ٹھیک ہے، اضاءت مونس فعل ہے. اب اس لفظ کو کیسے یاد رکھنا ہے، اس کا بھی ایک ہنٹ ہے. اگر شاید کسی کو پتا ہو، جیسے ہم اردو میں نام رکھتے ہیں ضیاء، ضیاء نام ہوتا ہے نا. اور زو، یہ اصل میں ہوتا ہے روشن. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے ضیاء کا؟ یعنی روشن، روشنی والا. یہ اسی طرح یہ لفظ اگر آپ کو یہ تھوڑا یاد رہے گا اس کا میننگ، تو آپ اضاءت اسی سے، یہ انہی سے لفظوں سے ڈرائیو ہوا ہے نا. اس کے روٹ لیٹر اس کے روٹ لیٹر سیم ہے، تو سمجھ لیں اسی کی ڈیریویشن ہے. اب آپ اس یہاں سے ہی یاد رکھیں اضاءت اس نے روشن کیا. اب چونکہ اس مونس نے، تو پیچھے مونس کون سی چیز آئی ہے جس کی وجہ سے یہاں مونس فعل استعمال ہوا ہے؟ گیس کریں. آ، نارن. نار. نارن. کیونکہ نار جو ہے وہ مونس ہے. یہ ہم نے جب QC 1 میں عذاب النار والی، وہ ربنا آتنا فی الدنیا والی دعا پر آئی تھی، تو وہاں یہ بتایا تھا اسپیشلی کہ جو نار کا لفظ ہے تو یہ اس میں مونس کی کوئی آپ کو نشانی نظر نہیں آ رہی. نہ اس کی گولتا نظر آ رہی ہے، نہ اس میں الف تا اینڈ پہ آ رہا ہے، نہ کچھ اس طرح کا. لیکن آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ اسپیشل ورڈز ہیں اور اس کے بارے میں یاد رکھیے گا کہ نار ہمیشہ مونس ہے. ویسے بھی اردو میں ہم بولیں تو نار مونس ہی ہے نا، آگ جلاتی ہے. تو ہم اس کو اردو میں بھی مونس ہی لیتے ہیں اور یہ عربی میں بھی مونس ہی ہے. تو اس مونس کے لیے یہاں پہ جو پھر فعل استعمال ہوا وہ مونس فعل استعمال ہوا اضاءت. یعنی کہ پھر اس نے جب روشن کر دیا، کس نے؟ اس آگ نے. ٹھیک ہے، اس آگ نے پھر جب روشنی، دیکھیں بریکٹ میں لکھا بھی ہوا ہے ترجمے میں آگ. پھر جب اس نے روشن کر دیا، اب آپ اس کو ایک دفعہ پڑھ لیں، فلما اضاءت. پھر جب اس نے روشن کر دیا، فلما اضاءت. پھر جب اس نے اس کو روشن کر دیا، کیا روشن کر دیا؟ ما حولہ. اگین اگلے پہ آ جائیں، ما حولہ. ما تو ہو گیا جو. ٹھیک ہے، یہاں ما جو والا آئے گا. جو کیا تھا؟ حولہ. حول کہتے ہیں ارد گرد کو، اور ہو اگین اس کا جیسے سائڈ، یعنی کہ بیک پہ ضمیر جا رہی ہے بیک پہ. حولہ کے بھی 2 ٹکڑے. اچھا، ما حولہ جو اس کے ارد گرد تھا، وہ کس کے؟ آگ کے. پیچھے بات آگ کی ہو رہی ہے نا. ما حولہ، یا اس ماحول کے کہہ لیں، یا جو اس مثال کے بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جو اس کے ارد گرد. اب یہ دیکھیں اردو میں بھی ہم بولتے ہیں ماحول، ہے نا. ماحول کسے کہتے ہیں؟ جو ہمارے ارد گرد کا حالت ہوتی ہے اس کو ہم ماحول بولتے ہیں. تو وہ ہم ویسے اردو میں بولتے ہیں، لیکن عربی میں بھی اگر ہم اس کو ملائیں تو یہ اس کا میننگ ایگزیکٹ وہی بن رہا ہے. ما حولہ، جو اس کے ارد گرد. ٹھیک ہے، پھر جب اس آگ نے روشن کر دیا جو اس کے ارد گرد تھا. یہ ہمارے یہاں تک ہو گیا سینٹینس، ما حولہ جو اس کے ارد گرد تھا. اب یہ دیکھیں، یہ اردو کا ماحول، اس کو یاد رکھیں، ماحول سے ما حولہ. آپ بالکل ایگزیکٹ اس کا وہی ورڈ اس طرح یاد کر سکتے ہیں، ما حولہ جو اس کے ارد گرد تھا. آگے آ گیا ذہب اللہ بنورہم. ذہبہ، ذہبہ ایک فعل ہے اور یہ صحت مند ہے، 3 حرفی ہے، یعنی QC 1 کے سٹائل کا ہے اور فتح باب پہ ہے. انشاءاللہ اس کو آگے ہم ٹیبلز میں دیکھ لیں گے. ذہبہ کا جو اپنا مطلب، یعنی کہ بیسک اس کا مطلب ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے وہ گیا. ٹھیک ہے، ذہبہ یہ یعنی کہ رائٹ سائڈ پہ ایک انگلی کے ساتھ، ذہبہ وہ گیا. اب ذہبہ کے بارے میں ایک بات یاد رکھیں ہمیشہ کہ اکیلا اگر آئے گا تو پھر تو اس کا مطلب ہوگا وہ گیا. لیکن اگر ذہبہ کے بعد کوئی ایسا اسم آ رہا ہو کہ جو بی سے شروع ہو رہا ہے، جس کے ساتھ حرف جر بی لگا ہو،
جیسے یہاں پہ آگے دیکھیں بی نوری ہی آ رہا ہے نا، اس کے بعد جو آگے ذہب اللہ، اللہ کا ورڈ آ رہا ہے نا، وہ تو اس کا ایز اے فائل آ رہا ہے، کیونکہ دیکھیں ورڈ اللہ کے اوپر پیش آ رہی ہے، تو ذہب اللہ کو ہم پورا پڑھیں گے، جیسے ہم پڑھتے تھے سمی اللہ، اللہ نے سن لی، پڑھا تھا نا QC1 میں، اسی طرح ذہب اللہ، اللہ نے، اب یہ دیکھیں یہاں پہ ویسے مطلب ہے کہ وہ گیا یعنی اللہ گیا، لیکن آپ کو میں ابھی بتانے جو بات لگی ہوں کہ جب اس کے بعد ایسا اسم آ رہا ہو جس کے ساتھ بی کا آ رہا ہے، بی نورہم، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ گیا نہیں بلکہ اس چیز کو لے کے چلا گیا، یعنی وہ لے گیا اس کو، ٹھیک ہے؟ تو یہاں اب ہم کیا پھر اس کا بنائیں گے کہ جب اللہ نے لے لیا کیا، بھی نورہم، ان کا نور، ان کی روشنی، ان کی بصارت، یعنی ان کی سمجھ بوجھ کہہ لیں آپ، تو آپ اس کو اس طرح کریں گے ذہب اللہ بنورہم۔ اچھا، بی نورہم کے جو ہیں وہ تین ٹکڑے ہیں، بی الگ، نور الگ، اور ہم الگ، ہم تو ہو گئی ضمیر، بی ہو گیا حرف، اور نور ہو گیا اسم، ٹھیک ہے؟ بی نورہم، ان کی روشنی، کن کی؟ ان منافقوں کی، یہ ہم جو ہے وہ اسی والا شروع والا مثلہم والا ہم کی طرف جا رہا ہے۔ ذہب اللہ، اللہ نے اب اس کو لے لیا یا چھین لیا؟ اب آپ کو یہ پتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر خوشی سے تو نہیں، ناراضگی سے لیتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کا لینا جو ہے وہ ایک قسم کا، آپ اسے ناراضگی کے سینس میں بھی لے سکتے ہیں، چھیننے کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے سلب کر لی نا، ان سے چھین لی، ان سے لے لی، کیا؟ بھی نورہم، ان کی روشنی۔ اس کو انشاءاللہ آگے اس کی ہم دیکھیں گے ڈیٹیل میں، ٹھیک ہے؟ ذہب اللہ بنورہم، پڑھیں اس کو، تو چھین لی اللہ نے ان کی روشنی، وَتَرَكَهُمْ، اور ترک کر دیا انہیں، ترک ہم اردو میں بھی بولتے ہیں نا، ترک کرنا کسی کو، مطلب جیسے میت بھی جو چھوڑتی ہے ترکہ، وہ کیا ہوتا ہے؟ چھوڑا ہوا مال، اس کو کہتے ہیں نا ترکہ چھوڑ دیا، اسی طرح کوئی تعلق ترک کر دینا، تو مطلب ختم کر دینا، چھوڑ دینا، تو یہ تو ہم ویسے بھی ترک استعمال کرتے ہیں، تو آپ اس سے بھی اس کا مطلب فوراً یاد کر سکتے ہیں، وَتَرَكَهُمْ، اور چھوڑ دیا، یہ بھی دیکھیں تَرَكَهُمْ دو ٹکڑے ہیں، تارا کا جو ہے یہ فعل ہے، اور ہم جو ہے وہ ضمیر ہے۔ اچھا، ضمیروں کے بارے میں خاص کر جو اٹیچ یہ پروناؤنز ہیں، ہمیشہ یہ حرف کے ساتھ بھی آ سکتی ہیں، جیسے لاہم، فیہم، ہم نے پورے ٹیبل کیے تھے QC1 میں، اسی طرح یہ اسم کے ساتھ بھی آ سکتی ہیں، ربہم، رب کا، دینہم، ابھی پیچھے ہم نے مثال مثلہم پڑھا، اور یہ افعال کے ساتھ بھی آ سکتی ہیں، اس لیے ایسا مت سوچیے گا کہ یہ ضمیر آئی ہے تو اب شاید پیچھے اسم ہی ہوگا، جیسے پیچھے بھی نورہم، وہاں نور اسم تھا، نور کے ساتھ آ گیا، یہاں تارا کا ہوں، تارا کا جو ہے فعل ہے تو فعل کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ و تارا کا ہوں، تو چھوڑ دیا انہیں، و تارا کا ہوں، تو چھوڑ دیا انہیں، اب یہ دیکھیں اردو کی مثال بھی انہوں نے دی، ترک کرنا، اچھا، فی ظلمات، یہ پورا ایک ہی فریز ہے نا، و تارا کا ہوں فی ظلمات، اس کو انہوں نے مثال دی ہے، ظلمات، اندھیرا، اندھیروں میں، یہ جمع ہے، اور یہ ہے بھی مونس، ٹھیک ہے؟ ظلمات، الف تا آ رہی ہے نا لاسٹ پہ، مؤنث. ظلمات، ہاں مونس ہے، مونس جمع۔ اچھا، ظلمات ہوتا ہے اندھیرے، جیسے ہم اس کو بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نا، شب کی ظلمتیں، ظلمت، اندھیرا، یہ تو ہم پتہ ہے نا، جو لوگ اردو کی شاعری بھی پڑھتے رہتے ہیں یا ویسے بھی، ظلمات، اندھیرا، تو یہ وہ والی ہے، وَتَارَكَهُمْ کا ہم فی ظلمات، اور ان کو چھوڑ دیا، فی میں، ظلمات، اندھیروں میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی ان سے چھین لی اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا۔ لا یبصرون، آگے آ جائیں، لا یبصرون، لا ہو گیا نہیں، یبصرون، وہ نہیں دیکھتے، وہ سب، اب یہ دیکھیں آپ اپنے ہاتھ سے سائڈ کی طرف مضارع کا اشارہ زیادہ انگلیوں کے ساتھ، یبصرون، لیکن یہ QC2 یا QC1 والا فعل نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ ابھی تک آپ جتنے بھی مضارع کے فعل پڑھتے تھے وہ یا کے اوپر زبر ہوتی تھی، نوٹ کریں، یفعلوا، یفعلون، اسی طرح نصر، ینصروا، ینصرون، ابھی آپ نے جو کمزور پڑھے ہیں وہاں بھی حب، یحبو، یحبونا، سب میں یا کے اوپر زبر آ رہی تھی نا مضارع میں، تو یہاں پہ پیش آ رہی ہے، اٹ مینس کہ یہ ڈفرینٹ فعل ہے، یہ انشاءاللہ آپ QC3 میں پڑھیں گے، کیونکہ کچھ مضارع ایسے ہوتے ہیں جن کے شروع میں یا پیش والی بھی آتی ہے، وہ آپ انشاءاللہ اگلے لیول میں پڑھیں گے، لیکن ویسے یہ جو فعل ہے وہ آپ کے جانا پہچانا ہے، با، سواد اور را، بصر سے ہی نکلا ہے، دیکھنے سے ہی نا۔ اچھا، ایک جو روٹ لیٹر ہوتے ہیں نا، وہ ضروری نہیں ہوتا کہ صرف وہ 3 لیٹر والے افعال بنائیں، جیسے صحت مند، انہی روٹ لیٹر سے مل کے زیادہ افعال والے بھی بن سکتے ہیں، جیسے آپ جب QC3 میں جائیں گے پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ انہی روٹ لیٹر سے تو ہم نے QC1 میں بھی فیل پڑھا تھا، انہی روٹ لیٹر سے تو ہم نے QC2 میں بھی پڑھا تھا، اور انہی روٹ لیٹر کے ساتھ ہم QC3 میں بھی فیل پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ تھوڑے سے ایڈیشن کے ساتھ ڈفرینٹ فیل ہے، اس کا میننگ میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے، لیکن یعنی کہ سمجھیں ورڈز وہی ہوتی ہے، بلاک بلڈنگ وہی ہوتی ہے، صرف اس کی
چیز کوئی اور تیار ہو جاتی ہے. جیسے آپ ایسے سمجھ لیں کہ اگر آپ ایک ریسیپی بنا رہے ہیں تو اگر آپ کی چاول ہے یا کوئی ٹماٹر آلو پیاز تو ہر چیز میں ہی ہوتے ہیں، مطلب وہ تو خیر ہر ایک میں ہی ہوتے ہیں، لیکن ایک بات ہے کہ چاولوں کی کئی ریسیپیز ہیں نا، وہی چاول ہوتے ہیں 3 4 6 ہزار طریقوں سے بن جاتے ہیں. تو سیم اس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ سیم روٹ لیٹر ہوں لیکن اس سے ڈفرینٹ افعال کا ٹیبل تیار ہو جائے. تو یہ بھی انشاءاللہ آپ دیکھیے گا. تو لا یبصرون کہ وہ نہیں دیکھتے. اچھا اب اس کو ایک دفعہ ہم پورا پڑھتے ہیں. یہ دیکھیں بصر تو آپ کو پتہ ہے، بصارت بصیرت یہ سب آپ جانے پہچانے ورڈز ہیں. تو اب آپ اس آیت کو پوری کو دیکھیں. وَمَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا، ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے جلائی آگ. یہاں پہ اصل میں بات یہ کی جا رہی ہے کہ آپ ایسے سمجھ لیں، ہم کہتے تھے نا ہر آیت کو ہم تصور اور احساس سے پڑھتے ہیں. تو آپ ایک دفعہ امیجن کریں نا اپنے یہاں پہ نا جو مثال دی ہے کہ فرض کریں آپ آنکھیں بند کر کے ذرا فیل کریں اس ساری کنڈیشن کو، اور پھر آپ محسوس کریں گے کہ وہ یہ کیا بات کی جا رہی ہے. کہ اگر فرض کریں کوئی ریگستان ہو، رات کا ٹائم ہو اور دور دور اندھیرا، کچھ نظر نہیں آ رہا، نہ آپ کو گھر جانے کا راستہ پتہ ہے، آپ کھو گئے کہیں، بہت مطلب کہیں سے کوئی روشنی ہے ہی نہیں، بہت رات ہے، اندھیرا ہے بالکل، جسے کہتے ہیں کہ وہ بالکل بلیک، جسے نظر ہی کچھ نہیں آ رہا. تو اس حالت میں، اس پریشانی میں اگر آپ کو کہیں سے کوئی تھوڑی سی روشنی نظر آ جائے کہیں سے بھی، تو آپ کی اس وقت جو خوشی کی انتہا ہوگی، اور فوراً آپ کو ایک راستہ کچھ نہ کچھ نظر آنا شروع ہو جائے اور آپ فٹ فٹ اس میں نکل جائیں. میں کہہ رہی تھی کہ ریگستان میں جانے کی کیا ضرورت ہے، آپ گھر میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ سوئے ہوئے رات کو لائٹ چلی جائے، یا کہیں بالکل بھی رات میں کئی دفعہ آنکھ کھل دے تو کمرے میں اتنا اندھیرا ہوتا ہے کہ آپ کو دروازہ بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا کمرے کا کس سائڈ پہ دروازہ ہے. اس ٹائم دل کر رہا ہوتا ہے کہ کوئی ہلکی سی بھی روشنی کہیں سے آ جائے تو ہمیں ایٹ لیسٹ یہ پتا چلے کہ ہم مطلب اس ٹائم کہاں پہ ہیں اور یہ کون سی اینگل پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس ٹائم ایک ہلکی سے اگر کہیں سے دور سے کھڑکی سے کوئی روشنی یا کوئی موبائل کی روشنی کہیں سے بھی آتی ہے تو کتنی خوشی ہوتی ہے. تو یہ بات اصل میں کہی جا رہی ہے کہ آپ اس کو ایسے سمجھیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ہدایت کی روشنی لے کے آئے تھے تو وہ ایسے ہی تھا نا، اس وقت سارا جو عرب تھا وہ اندھیروں میں چھایا ہوا تھا، برائیاں کتنی زیادہ تھیں، ہر بندہ جو تھا وہ اپنی مرضی اور اپنے کن چکروں میں پڑا ہوا تھا. اس ٹائم ایک اندھیروں کے ماحول میں، اس جہالت کے اندھیروں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دین اسلام کی روشنی، ہدایت کی روشنی لے کے آئے تو جن کی تو عقل تھی، جن کی تو بصیرت تھی، جن کو تو سمجھ تھی، انہوں نے تو اس روشنی کو فوراً سے اس کو غنیمت سمجھا اور اس کے اندر اپنا راستہ ڈھونڈنا شروع کر لیا اور سیدھے راستے پہ چل پڑے. لیکن جو اس قسم کے منافق اور ڈھیٹ قسم کے لوگ تھے جو اپنی خواہشوں کے پیچھے پڑے ہوئے تھے اور جو اپنی ضد کی وجہ سے کسی بھی صحیح چیز کو ماننے کو تیار نہیں تھے، انہوں نے اس روشنی کے اندر بھی کچھ نہیں دیکھا. حالانکہ کہا گیا، یہ دیکھیں اس آیت میں کہ مثال بھی اس طرح دی ہے کہ اس بندے نے آگ جلائی ہو اور پھر اس آگ نے ارد گرد کا ماحول پورا روشن کر دیا ہو. دیکھیں فلما اضاءت ما حولہ، یعنی اس روشنی میں ارد گرد سب کچھ نظر بھی آنے لگ گیا ہو کلیئر کلیئر، لیکن انہوں نے پھر بھی اس کو نہیں مانا بلکہ اپنی ہٹ درمی اور ضد میں ہی پڑے رہے. تو پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے جب ان کو سب کچھ دکھا دیا، اللہ تعالیٰ نے ساری روشنیاں، ساری سمجھ بوجھ، ہر چیز ان کو کلیئر کروا دی کہ دس از رائٹ اینڈ دس از رانگ، لیکن اگر انہوں نے پھر بھی اپنی ہٹ درمی اور ضد کی وجہ سے اس کو نہیں مانا تو پھر کیا کیا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی ہی چھین لی. یعنی کہ روشنی ہوتے ہوئے بھی ان کو کچھ پھر نظر ہی نہیں آ رہا تھا، ان کو سمجھ ہی نہیں آئی، وہ اپنی مرضی سے اپنی خواہشوں پہ اور اپنی انہی چکروں میں پڑے رہے اور اسی گمراہی میں چلتے رہے. تو یہاں پہ وہی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی ہی ان سے چھین لی، یعنی ان کی سمجھ بوجھ عقل سب ان سے چھین لیا اور وہ گمراہی کے اندھیروں میں ان کو چھوڑ دیا. یہاں پہ انہی اندھیروں کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، پھر ان کو ان کی گمراہیوں کے اندھیروں میں چھوڑ دیا. لا یبصرون، اور وہ نہیں دیکھتے. اور یہ مضارع کا فعل ہے، یہ مطلب صرف پریزنٹ نہیں، یہ آگے فیوچر کی بھی بات کر رہا ہے کہ وہ اس طرح کے ہو چکے ہیں کہ ان کو اب نظر آ بھی نہیں سکتا، مطلب وہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے، وہ دیکھتے ہی نہیں، وہ دیکھیں گے ہی نہیں. یہ والی بات ہو رہی ہے ان کے لیے. تو بس اس کو اسی تصور احساس اس مثال کو سمجھیں کہ یقین ان منافقوں کی بات اللہ تعالیٰ نے کتنے سخت انداز میں کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی وہ مثال ہمیں اپنی اپنی ڈیلی لائف سے مثال نکال کے دی کہ اس طرح کر کے بھی ان کو جب سب کچھ ہوا، ان کو روشنی دی، ان کو سب کچھ ہے، لیکن انہوں نے نہیں دیکھا. اور پھر کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑ دیا انہیں اندھیروں میں. کیونکہ اللہ تعالیٰ تو اسی کی مدد کرتے ہیں نا جو راہ حق پہ آنا چاہے، جس کے دل میں چاہت ہی نہیں، جس نے خواہش ہی نہیں کی، جس نے دعا ہی نہیں کی، جس نے کبھی آنے کی کوشش ہی نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ اسے کیسے نکال لیں گے نا؟ وہ تو آنا چاہتا ہی نہیں. اب زبردستی تو نہیں نہ ہوتا کہ ایک بندہ فرض کرے
जा रहा है थिएटर में फिल्म देखने और अल्लाह ताला जबरदस्ती उसके पाँव रोक लें और उसको जाने ही ना दे, उसे कहे नहीं 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 तुम उधर नहीं जाओगे, तुम इधर आ जाओ, खींच के उसको, वो बंदा उधर जा रहा है, नहीं मैं जा रहा हूँ, वो कह रहा है नहीं तुम इधर आ जाओ, नहीं मैं जा रहा हूँ मैं। तो ऐसा नहीं होता, अल्लाह ताला फिर वहां पे, फिर जब एक इंसान की विश नहीं तो फिर उसको छोड़ दिया जाता है कि ठीक है वो जो करना चाहता है फिर वो करके देख ले। तो ये वाली बात है, अल्हम्दुलिल्लाह इसको पढ़े उसी तरह और आगे भी इसको याद रखिएगा। अगली आयत जो हमारी है देखें, वो भी छोटी सी है बिल्कुल। सुम्मुन बुकमुन उम्युन फाहुम ला यरजिऊन, बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, बस वो नहीं लौटेंगे। सुम्मुन अच्छा, अब ये लफ्ज हमें वैसे तो पता है, हम इसका मीनिंग भी फटाफट बोल देते हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, लेकिन मिक्स कहाँ हो जाता है कि समझ नहीं आती कि कौन से लफ्ज का मतलब कौन सा था, ये मिक्सअप हो जाते हैं आपस में ना, जब अगर एग्जैक्ट आपको वर्ड टू वर्ड बताना पड़े। तो इसकी भी बड़ी अच्छी मिसाल, बड़ी प्यारी सी मिसाल दी हुई है उन्होंने, सिर्फ याद रखने के लिए कि हम सुनते सीन की साउंड आ रही है ना, एस की साउंड आ रही है ना सुनना, तो सुम्मुन में भी एस की साउंड आ रही है तो वो स्वात और ये सीन, लेकिन बस आपको मैं साउंड्स की बात आ रही हूँ कि एस से सुनना और एस से ही सुम्मुन। तो इससे आप याद रखें, सुम्मुन का मतलब होता है जो सुन नहीं सकता, और जाहिर है वो बहरा होता है ना जो सुन नहीं सकता, तो सुम्मुन का मतलब हो गया बहरे। अच्छा, बुकमुन हम बोलते हैं, बे से बोलना और बे से बुकमुन, तो इस वाली हिंट से आप याद रखें कि जो बोल नहीं सकता वो क्या होता है, वो गूंगा होता है, लिहाजा बुकमुन का मतलब हो गया गूंगे। ठीक है, बे से बोलना, बे से बुकमुन, तो जो बोल ना सका वो बुकमुन, गूंगा हो गया। सुम्मुन जो सुन ना सका बहरा हो गया। और फिर उमयुन जो है, उमयुन हो गया अंधा। इसको हम ऐसे भी याद रखते हैं, अरबी में आंख को क्या कहते हैं, आइन कहते हैं ना, आइन देखना। तो जैसे आई वो जो दुआ भी है ना, उसमें भी हम कहते हैं कुर्रत आयुन, तो क्या मतलब अल्लाह ताला हमारी आंखों की ठंडक बना दे, तो आयुन क्या कहते हैं, आइन वो आइन से ही होती है उमयुन। ये हो गया यानी कि अंधा। अभी पिछली वाली ही सबक में, अभी जिसकी आप रिवीजन भी कर रहे थे, आमिहा, आपने वो टेबल में वो फेल भी पढ़ा ना, कि वो भटका। तो मैंने इसका मीनिंग आपको ये भी बताया था कि यामहून जब हमने पढ़ा था आयत में, तो यामहून का एक मतलब ये भी है कि अंधों की तरह भटक रहे हैं, यानी उनको नजर नहीं आ रहा और वो इधर उधर हाथ मार रहे हैं, समझ ही नहीं आ रही किधर जाना है। तो वहां से भी यानी कि ये एक ही लफ्ज से, वो यामाहून और ये उमयून एक ही वर्ड, यानी कि एक ही रूट लेटर से डेरिवेशन है। तो आप यहाँ से भी याद रख सकते हैं कि उमयून का मतलब है अंधे। ठीक है, सुम्मुन बुकमुन उमयून तीनों हो गए, बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं। अल्लाह ताला ने उन मुनाफिकों को बोला है कि ये हैं वो तीनों, फाहुम बस वो, फाहुम बस वो, ये आप दोनों वर्ड जान चुके हैं, दो टुकड़े। ला यरजीऊन, ला हो गया नहीं, यरजीऊन अगेन मुजारे का जमा वाला सीगा। अब ये देखें यहाँ या पे जबर है, इट मीन्स ये हमने पढ़ा हुआ है, यरजीऊन रजिया रजा से, ठीक है, यरजीऊन वो नहीं लौटेंगे। कौन, मुनाफिकों की बात हो रही है कि वो बहरे हैं, वो गूंगे हैं, वो अंधे हैं, वो नहीं लौटेंगे। और राजी यरजीऊन को हम अभी इंशाल्लाह फेल पढ़ते हैं उसका भी, ये इसी से हम निकला है राजीऊन, ये जो हम पढ़ते भी हैं, वा इन्ना इलैहि राजीऊन। तो राजीऊन का मतलब ये जमा है, लौटने वाले। ठीक है, वा इन्ना और बेशक हम इलैहि उसी की तरफ, राजीऊन लौटने वाले हैं। तो इसका मतलब लौटना भी होता है, इसका मतलब रुजू करना भी होता है, पलटना भी होता है, इसको डिफरेंट मीनिंग्स में ले सकते हैं। तो अब इसको देखें, ये देखें उर्दू उर्दू में ना रुजू करना, वहां से भी आप याद रख सकते हैं। अच्छा जी, क्या मतलब कि वो क्या वाकई अंधे थे, वो बोल नहीं सकते थे, उनकी आंखें नहीं थी, या उनकी आवाज नहीं निकलती थी मुंह से, सब कुछ था, सब कुछ था, बल्कि बहुत अच्छा अच्छा बोलने वाले थे। बहुत उनके तो अरब के वो कहते हैं कि उनकी तो शायरी और उनका तो बला वो जो बोलने का फसाहत और बलागत उनमें इतनी थी कि उनकी जैसा वो कहते थे हम जैसा कोई शायरी कोई लिख नहीं सकता। तभी तो वो जब शुरू में कुरान आया था तो कहते थे कि दिखाओ जरा अपना कलाम, ऐसा हो नहीं सकता कि हमारे साथ मुकाबला हो जाए उस कलाम का। इतना अच्छा बोलते थे और इतना अच्छा सुनते थे, लेकिन यहाँ बात क्या हो रही है कि वो हक को नहीं सुनते थे, हक को नहीं बोलते थे, हक को नहीं देखते थे। ये था इनका मसला, कि एक चीज होते हुए, अपनी आंख कान और ये दिमाग होते हुए, आंखें होते हुए भी वो सही को नहीं देख सकते थे और गलत के पीछे अंधों की तरह भागी जा रहे हैं, भागी जा रहे हैं। तो फिर अल्लाह ताला ने कहा कि ये गूंगे हैं, बहरे हैं, इनको छोड़ दो, इनको इन्हीं इन्हीं अंधेरों में छोड़ दो, ये वापस आने वाले नहीं है, कोई उम्मीद ही नहीं है इनसे वापस आने की। यानी कि क्या, ये पक्के मुनाफिक हैं।
تو ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پکے منافق، کون وہ لوگ ہیں کہ جن کو پکے منافق کہتے ہیں؟ یہ پیچھے دیکھیں ہم نے ساری خصوصیات پڑھی ہیں، ذرا ایک دفعہ دیکھیں نا ذرا پیچھے جو پوائنٹس پڑے تھے کہ فسادی تھے، دوسروں کو بے وقوف کہنے والے تھے، لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے، ادھر جاتے تھے کچھ کہتے تھے، ادھر جاتے تھے کچھ کہتے تھے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ادھر تو ہم مذاق کر رہے ہیں۔ اور یہ ساری باتیں یاد کریں، یہ آج ہمارے معاشرے میں اتنی زیادہ ہو چکی ہیں کہ ہر چھوٹے سے چھوٹا بندہ جس کو شاید لکھنا پڑھنا آتا ہے کہ نہیں، یہ کام وہ ضرور کر رہا ہے، چلاکیاں اور ڈنڈیاں مارنی اور ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر۔ تو یہ سارے جو مسئلے ہیں اللہ تعالیٰ نے کتنی شدید ان کے لیے وارننگ ہے کہ ان کو پھر چھوڑ دیا جاتا ہے، انہیں کی ڈھیل دے دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اب یہ کبھی بھی نہیں لوٹنے والے۔ بس لیکن ہمیں یہ خیال رکھنا ہے کہ ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے، یہ بات اب پیچھے بھی ہم نے بتائی تھی اگین، کہ ہم نہیں کسی کو کہہ سکتے کہ وہ منافق ہے اور اس کو یہ ہے اور اس کو وہ ہے، اس طرح کی باتیں، کیونکہ دلوں کا حال اللہ جانتا ہے، کوئی پلٹ سکتا ہے یا نہیں پلٹ سکتا ہم نہیں جان سکتے۔ ہو سکتا ہے ہم برے ہو جائیں، ہم کسی وقت دوسری سائڈ پہ پلٹ جائیں، اور وہ جو ہے جس کو ہم ہنس رہے تھے یا جس پہ ہم سوچ رہے تھے اس نے تو بدلنا ہی نہیں، تو وہ شاید کتنے اینڈ پہ آ کے اس موت سے پہلے اس توبہ کر لے اور بدل جائے۔ اس لیے کسی کے بارے میں کچھ بھی نہیں آپ کہہ سکتے، اور خاص کر جو بندہ اپنی برائیوں سے واپس آتا ہے اس کو تو بالکل بھی ٹونٹ نہ کیا کریں کبھی بھی۔ آپ نہیں جانتے وہ کتنی توبہ کر کے یا کتنا اللہ کے سامنے مطلب ندامت کے ساتھ مڑا ہے، اور ہو سکتا ہے اس کی ندامت ایک عابد کی عبادت سے زیادہ اللہ کو پسند آ گئی ہو۔ اس لیے کبھی بھی کسی کے بارے میں کچھ بھی ہمیں نہیں کہنا چاہیے اور بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ اچھا، اس کا ترجمہ ایک دفعہ پڑھ لیں اور پھر اس کو ہم انشاءاللہ آگے اسماء اور افعال پہ چلتے ہیں۔ کون اس کو ریڈ کرے گا؟ جی سسٹر صدف عابد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ان جی کی مثال ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے جلائی آگ، پھر جب اس آگ نے روشن کر دیا جو اس کے ارد گرد تھا تو چھین لی اللہ نے ان کی روشنی اور چھوڑ دیا انہیں ان اندھیروں میں کہ وہ نہیں دیکھتے، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، بس وہ نہیں لوٹیں گے۔ جی، اب اس میں سے جو ہم سبق نکلتے ہیں وہ بھی بتائیں۔ جی سسٹر آمنہ، آپ بتائیں اس میں اسباق کون کون سے ہیں ہمارے لیے؟ آگ اور اس سے نکلنے والی روشنی، منافقین نے اسلام کی روشنی کو دیکھا لیکن انہوں نے اسے قبول نہیں کیا، اللہ نے ان کی روشنی یعنی بصیرت کو چھین لیا۔ گونگا، بہرا اور اندھا شخص کبھی بھی حق کی طرف نہیں لوٹ سکتا۔ بالکل، بس اس کو یاد رکھیں اور اپنے لیے دعا کریں۔ اب یہاں بھی اتنی پیاری دعا دی ہوئی ہے، اس کو دیکھیں اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعہ، اے اللہ ہمیں حق کو حق کے طور پہ دکھا اور ہمیں اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابہ، اور ہمیں باطل کو باطل کے طور پہ دکھا اور ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہمیں حق جو ہے وہ حق دکھے۔ آج کل کے دور میں نا، نہ صحیح کا سمجھ آتی ہے نہ غلط کی، اتنا زیادہ یعنی انفارمیشن کی بمبارمنٹ ہو چکی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کون صحیح بات کر رہا ہے کون غلط۔ تو بہتر ہے کہ ہم خود قرآن و سنت کو دیکھیں اور اللہ سے ڈائریکٹ دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو دیکھنے والا، حق کو سمجھنے والا بنا اور اسی کی طرف ہمیں فالو کرنے والا بنا، اور باطل سے ہمیں تو بچا لے، کیونکہ جب ہم اللہ سے مانگیں گے تو انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے بھی اور ایسی جگہوں سے بھی بچا لے گا۔ لیکن اگر ہم مانگیں گے تو یہ چیز بہت ضروری ہے، اپنے لیے پلان کریں کہ ہم ہمیشہ اپنے کان، زبان اور آنکھوں کو حق بات سننے، بولنے اور دیکھنے کے لیے استعمال کریں گے۔ بہت ضروری ہے، یہ ساری انپٹس ہیں ہماری، جو اندر جائے گا وہی اندر بنے گا اور بیٹھے گا۔ اس لیے ان کانوں کا اچھا استعمال کریں، زبان کا اچھا استعمال کریں، ان آنکھوں کا، یہ جو ہم گند مند دیکھتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پہ، ڈرامے شرامے اور میوزک اور یہ اور وہ اور بھی غیبتیں کرنا، بیٹھ کے برائیاں کرنا، دو عورتیں تین مل جائیں تو بس پھر ساری فیملی کو ادھیڑ دیتے ہیں۔ تو یہ باتیں جو ہے نا ان سے ہمیں بچنا چاہیے، ہمیں اپنے کانوں کو ان سب چیزوں کو اچھی چیزیں سنانی چاہیے۔ تو اسی کے لیے پلان بھی کریں اور کوشش بھی کریں، کیونکہ اگر قرآن پڑھ کے بھی ہم نہ بدلے تو کیا فائدہ پہ قرآن پڑھنے کا؟ قرآن تو زندہ کتاب ہے نا، دلوں پہ اثر کرتی ہے، دلوں کو بدلتی ہے۔ تو اگر قرآن پڑھ کے بھی ہمارے اندر چینج نہ آئے تو افسوس پھر تب ہوگا تو کہ ہم نے اس کا صحیح طرح حق ادا نہیں کیا۔
اس لیے ہر چیز کو اپنے لیے ضرور اس میں سے پوائنٹ لیا کریں اور اسے فالو کرنے کی کوشش کیا کریں. اچھا اس میں دیکھیں اسماء اور افعال ویسے تو بہت سارے ہیں، لیکن اب ہم صرف وہ والے لیں گے کچھ جو ابھی آپ کو سلیبس میں دیے جائیں گے. اب دیکھیں سب سے پہلے ہے مثل. ٹھیک ہے، مثل یعنی کہ مثال، اور اس کی جمع ہو گئی امثال. یہ ہم ویسے اردو میں بولتے ہیں مثال. مثال ہم اردو میں بولتے ہیں، لیکن اس کی جمع ہم کیا بولتے ہیں؟ مثال نہیں، یہ نہیں. مثل امثال. اچھا یہ جمع مکسر ہے یہ وہ ہے، سالم نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگلی ہے نور. ٹھیک ہے، نور تو پتہ ہے، نور انوار. یہ بھی ہم بولتے رہتے ہیں یعنی کہ ہے تھوڑا سا آئیڈیا. نور اور انوار. ٹھیک ہے، یہ بھی جمع مکسر ہے. اچھا وہ آج سسٹر ایک کہہ رہی تھی کہ لاسٹ پہ جزم ہے، سیما شاید کون کہہ رہا تھا. اچھا یہ دیکھیں جزم نہیں ہے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، اسم پہ کبھی بھی جزم نہیں آتی آخر میں. لاسٹ کی بات کر رہی ہوں، بیچ میں تو آ سکتی ہے. لاسٹ پہ اسم میں کبھی بھی سکون نہیں آتا. تو وہ جو خالی چھوڑا ہوا ہے نا، وہ صرف اس لیے چھوڑا ہوا ہے کہ دو پیش بھی ہو سکتی ہیں، دو زبر بھی دو زیر بھی آنا ہے ضرور کچھ نہ کچھ. خالی نہیں آ سکتا. اور اگر آپ قرآن میں بھی دیکھیں تو کبھی بھی اسم کو اینڈ پہ فرض کریں آیت ختم ہو رہی ہے، ہم رک رہے ہیں، تو اینڈ پہ حرکت ضرور اس کے اوپر ہوگی کوئی نہ کوئی. ہم چونکہ رک جاتے ہیں تو ہم آخری حرکت پڑھتے نہیں ہیں، تو اس لیے ہم اس کو وہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں نا. لیکن اصل میں ہم نے اس کو سکون نہیں دیا، بس وہ ایک طریقہ ہے کہ پڑھنا ہے تو آخری حرکت نہیں پڑھی چونکہ ہم نے سٹاپ کر دیا ہے. لیکن اصل میں اس پہ حرکت ہوتی ہے. یہاں نہیں لکھا تو اس کا مطلب یہ کہ اس میں انہوں نے جرنلائز کر کے چھوڑ دیا، اصل میں جزم نہیں ہے، ورنہ تو اوپر جزم کا نشان بنا ہوتا. تو یہ بات یاد رکھیں. اچھا ظلمہ یعنی کہ اندھیرا. تو ظلمات اندھیرے. اب آیت میں جو تھا وہ جمع استعمال ہوئی تھی، ہم نے اس کی واحد دیکھی تو اس کے بھی گولتا آئے گی اینڈ پہ نا. ٹھیک ہے. ظلمہ کئی جگہوں پہ لام پہ پیش بھی ہوتی ہے ظلمہ، اور کئیوں پہ لام پہ جزم ہے ظلمہ. لیکن وہ جو ظلم ہم پڑھتے ہیں نا اردو میں، وہ ڈفرینٹ چیز ہے وہ انہی روٹ لیٹر سے بنا ہوا، یعنی کہ سیم مادہ سیم ہے دونوں کا، لیکن ظلم ایک الگ چیز ہے. ظلم کرنا کسی پہ وہ ایک الگ ڈفرینٹ چیز ہے. اور ظلمہ جو ہے یہ الگ ہے، یہ اندھیرے کو کہتے ہیں ظلمات. ٹھیک ہے، گمراہی اندھیرا اس طرح. تو اس کو اب یاد رکھیے گا. اچھا جو یہ آخری تھی یہ جمع سالم تھی، اوپر والی دونوں تھی وہ دوسری تھی. اب جو ہے ہمارے صحت مند افعال کے اوپر فاتحہ ناصر اور ضرب سامیہ پیٹرن پہ جو افعال استعمال ہوئے ہیں، وہ ان میں سب سے پہلے یہ دیکھیں ذہبہ. ذہبہ کے دیکھیں 3 لیٹر ہیں، تینوں پہ زبر ہے. ذہبہ شکل سے ہی دکھ رہا ہے بالکل فاتحہ کی طرح ہے، اور اس کا باب بھی فاتحہ ہے. ٹھیک ہے، ذہبہ اس کا ہو گیا روٹ لیٹر، اور یہ صحت مند ہے. اور اس کا کیا بنے گا فاتحہ کی طرح؟ پھر فاتحہ یفتح افتح، سیم اسی پیٹرن پہ پھر آپ بنائیں گے. ذہبہ یذہب اذہب، ذاہب ڈیش ذہاب ڈیش، اس لیے کہ اس کا مطلب ہم نے کہا تھا وہ گیا، ذہبہ وہ گیا. اب وہ جو گیا ہے وہ خود ہی گیا ہے نا، اس نے اس کا اثر تو کسی پہ نہیں ہوا. تو اس لیے اس طرح کی چیزوں کا پھر چونکہ اثر نہیں ہوتا، لہٰذا اس کا مفعول نہیں ہوتا، اسم مفعول. تو اس کا پھر ہم کریں گے ذہبہ یذہب اذہب ذاہب ڈیش ذہاب. اچھا اس کا مصدر تھوڑا ڈفرینٹ ہے، اس کو یاد کر لیجیے گا ذہاب. آگے ہے تارکا. یہ بہت آسان ہے. تارکا یہ ناصرہ پیٹرن پہ ہے. ٹھیک ہے، تارکا بنے گا ناصرہ ینصرو کی طرح، اور تا را اور کاف اس کے ہو گئے روٹ لیٹر. تو اس کو آپ پھر ناصرہ ینصرو کی طرح آرام سے بنا سکتے ہیں. تارکا یترکو، روکو را پہ پیش آئے گی. یترکو اترک، جیسے انصر ایسے اترک. تارکن متروکن اور ترکن. ٹھیک ہے، تارکا اس نے چھوڑا، یا اس کا یہ ہوتا ہے تارکا اس نے چھوڑا. اس کا اور میننگ اور اس کا ایک اور بھی آ سکتا ہے نا، تارکا کا اس نے چھوڑا یا اس نے ترک کیا، یعنی کہ ویسے وہ بھی چھوڑنے کے میننگ میں ہی آتا ہے. تارکا یترکو اترک، تارکن متروکن ترکن. یہ ہو گیا. آگے دیکھیں، آگے ہے کون سا فعل آ رہا ہے، میرا تو ماؤس ہل جاتا ہے. یرجعون. اچھا یرجعون جو ہے یہ مضارع کا سیکنڈ والا ہے، جمع والا. تو اس سے جو فعل بنے گا وہ ہے رجع. ٹھیک ہے، رجع یعنی اس کی جو پہلی چابی ماضی کی بنے گی وہ رجع ضربہ پیٹرن پہ ہے. یہ رجع یرجعو. ٹھیک ہے، ضربہ یضربو اضرب کی طرح. تو رجع یرجعو ارجع، راجعون مرجوعن اور رجوعن، اس کے دو مصدر ہیں، رجوعن بھی اور رجعن بھی. اس کو دیکھ لیجئے گا دونوں طرح استعمال ہوئے ہوئے. رجوعن جیسے رجوع کرنا، اور رجعن
ٹھیک ہے، دونوں طرح سے استعمال ہو سکتا ہے. اور یہاں پہ جو تھا یہ یرجیو کی سیکنڈ والا یرجیونا وہ والا استعمال ہوا تھا. اور دارابا پیٹرن پہ ہے را جیم اور عین، یہ اس کے ہوں گے روٹ لیٹر. ٹھیک ہے، چلیں جی الحمدللہ یہ ہمارا پہلے والا پورشن تو ہو گیا کمپلیٹ. اب ہم اپنا گرامر کریں گے، اور آج گرامر میں ایک نیا فعل ہے بہت ہی ڈفرینٹ اور مزیدار. ہاں جی، آج ہمارا جو ٹیبل ہے وہ ہے امرا. اب آپ کہیں گے کہ جو ہمیں ٹیبل ابھی تک دکھا رہے تھے اس میں تو امرا تھا ہی نہیں، اور ہم نے آج آپ کو جو کمزور والے پڑھانے تھے، جو سامنے سامنے والے، وہ پڑھا دیے. اب ذرا تھوڑی سی سائڈ سائڈ پہ اور چیزیں ایڈ کریں گے انشاءاللہ، تاکہ تھوڑا سا آپ کو اور بھی اضافہ ہو نالج میں. تو میں اسی لیے سب سے کہہ رہی تھی ساتھ ساتھ اپنے ٹیبلز کرتے جائیں، جب یہ زیادہ ہو جانے ہیں پھر آپ نے کہنا ہے یہ کیا. تو ابھی جو لوگ تو ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں ان کو تو بہت فائدہ ہو رہا ہوگا، ان کو فوراً سمجھ بھی آ جائے گا. تو جو ابھی بیٹھے ہوئے ہیں اس انتظار میں کہ ابھی لیسن سن کے تو پھر کر لیں گے آخر میں پورا، انہوں نے پھر اینڈ پہ نا تھوڑا پریشان ہو جانا ہے. لیکن ایک ہمت نہیں ہارنی، کریں تو انشاءاللہ ہو جائے گا. آج ہمارا فعل ہے امرا. ٹھیک ہے، اس کے روٹ لیٹر کیا ہوں گے؟ حمزہ، میم اور را. اور قرآن پاک میں یہ بھی بہت استعمال ہوا ہے 199 ٹائمز، اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ ہم فعل امر بھی جو پڑھتے ہیں نا، یہ وہی اسی سے نکلا ہوا ہے. تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا چکر ہے. سب سے پہلے ہم اپنی ریویژن کر لیں کہ کمزور حروف کون سے ہوتے ہیں، کمزور افعال. اچھا یہ دیکھیں ہر کلاس کے شروع پہ یہ پوری سلائیڈز لازمی آتی ہیں، لازمی. اور میں ہر دفعہ اس کو یہ نہیں کہ چھوڑ جاتی ہوں، جیسے بھی جلدی بھی جیسے بھی کروا کے جاتی ہوں. پھر بھی اس دن ایک سسٹر پوچھ رہی تھی کہ کمزور افعال کیا ہوتے ہیں، تو مجھے تو بڑی حیرت ہوئی کہ 8 کلاسوں کے بعد وہ پوچھ رہی ہیں کمزور افعال کیا ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے انہوں نے ابھی ایک بھی لیسن پورا نہیں سنا. اگر وہ ایک بھی سنتی تو ان کو پتہ چل جاتا. تو یا تو آپ لوگ اس کو بہت فارورڈ کر کے شروع کی سلائیڈز کو آپ کہتے ہیں اس کو بھی فارورڈ کرو، اس کو نکالو نکالو نکالو، ایگزیکٹ بات پہ جاؤ. تو اگر آپ اس طرح کر کے سنیں گے تو بہت سے جملے رہ جائیں گے جو بہت ہو سکتا ہے کہ آپ کے کانسیپٹ کو کلیئر کرنے کے لیے بہت ضروری ہوں. تو پلیز بے شک تیز کر کے سنیں ریکارڈنگ، لیکن سنیں پوری، چھوڑیں نہیں. کچھ ہو سکتا ہے کوئی کام کی بات رہ گئی ہو تو بار بار بتاتی ہوں، دوبارہ بتاؤں گی، آخر تک بتاتی رہوں گی. تو اس لیے اب آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ کمزور حرف ہوتے کون سے ہیں، کمزور حروف ان کو فیل کیوں کہا جاتا ہے. دیکھیں کمزور حروف ہوتے ہیں صرف تین، تین بھی نہیں بلکہ دو، واو اور یا. الف جو ہے وہ ان کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، لہٰذا اس کو بھی اس کیٹیگری میں ڈال دیا جاتا ہے. ویسے اصل تو جو واو اور یا ہے، اور اس کی ہم نے یاد کرنے کے لیے بڑی پیاری مثال ڈاکٹر صاحب نے رکھی ہوئی ہے کہ مریض جو ہوتا ہے اس کو جب درد ہوتی ہے تو کیسی آوازیں نکالتا ہے؟ آ او ای، اس طرح کے ساؤنڈز نکالتا ہے. تو یہی بس تینوں ساؤنڈز جو ہے وہ کمزور حروف ہیں، جو کہ کسی بھی اگر لفظ میں آ جائیں تو اس کو بنا دیتے ہیں کمزور. اب یہ دیکھیں وہابا ایک فعل تھا، اس کے اندر واو آ گیا. وعدہ ایک فعل تھا، اس میں واو آ گیا. قالا کے اندر الف نظر آ رہا ہے، لہٰذا ان تینوں نے اندر گھس کے اس فعل کو کمزور کر دیا پورے کے پورے کو. انہوں نے صرف واو نے ہا اور با کو نہیں کیا بلکہ وہابا پورے کو کمزور کر دیا. تو سمجھ لیں کہ جس بھی فعل کے اندر کوئی ایک حرف بھی اگر کمزور ہو تو وہ کمزور فعل ہوتا ہے. یہ ہے سمپل ڈیفینیشن. کسی بھی فعل میں کوئی ایک منیمم، ویسے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، کوئی ایسا فعل انشاءاللہ آپ آگے پڑھا کریں گے کہ ایک فعل کے اندر ہی دو کمزور آ جائیں گے، لیکن کم از کم اس میں ایک کمزور بھی اگر آ جائے تو وہ پورا فعل کمزور ہو جاتا ہے. یہ اس کی ڈیفینیشن ہو گئی. اس کی جو 3 اہم باتیں تھیں جو ہمیں بہت کام آ رہی ہیں ہر ٹیبل کو بنانے میں، وہ کون سی باتیں تھیں؟ پہلی بات یہ تھی کہ ہمیشہ انہوں نے کوئی نیا سٹائل نہیں اپنانا بنانے کا، بلکہ وہی پیٹرن لینا ہے جو ہم نے QC1 میں پڑھا تھا. فاتحہ یفتحو کی طرح یا تو بنیں گے، نصرہ ینصرو کی طرح یا بنیں گے، یا ضربہ یضربو کی طرح، یا سامعہ یسمعو کی طرح. یعنی انہی 4 باب کے اوپر ان کی کنسٹرکشن ہوگی، اس کے علاوہ سے انہوں نے کوئی طریقہ نہیں لینا. دوسری اہم بات یہ تھی کہ چونکہ یہ کمزور حروف ہیں، تھوڑی سی ان کی خصوصیات ڈفرینٹ ہیں. سالڈ حروف جو ہوتے تھے جیسے فاتحہ، نصرہ، سامیہ، وہ کبھی بھی اپنی جگہ نہیں بدلتے تھے، کبھی بھی وہ بھاگ نہیں جاتے تھے، غائب نہیں ہو جاتے تھے، وہ رہتے تھے. ان کا یہ ہے کہ سم ٹائم آپ کو نظر آتا ہے، جیسے آپ نے کئی دفعہ مضارع بنایا اس میں سے غائب ہو گیا واو، کئی دفعہ آپ نے امر میں بھی غائب ہو جاتا ہے کمزور، کبھی کہیں غائب ہو جاتا ہے، کبھی ایڈیشن حمزہ بھی آ جاتا ہے. جیسے کالا کے ٹیبل میں فائل کیا بنا تھا؟ قائلن، وہاں پہ حمزہ آ گیا حالانکہ اس کا بیچ میں کوئی نام ہی نہیں تھا. تو حمزہ ان کے صرف ایک ہیلپ کے طور پہ ریسکیو ورڈ کی طرح ان کے پاس آ جاتا ہے. خود یہ کیا کرتے ہیں؟ بدل جاتے ہیں. کبھی الف آ جاتا ہے واو کی جگہ، کبھی یا کی جگہ الف آ جاتا ہے،
کبھی آپس میں بدلے جاتے ہیں، کبھی ختم ہو جاتے ہیں، کبھی بھاگ جاتے ہیں، کبھی کچھ. تو بس یہ ایک ان کی خصوصیت ہے کہ یہ ٹیم ورک کی طرح کام کرتے ہیں، ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں. تو یہ ہمیں بہت فائدہ دیتی ہیں لفظ بنانے میں. اچھا، جو کہ صحت مند نہیں کرتے تھے، یہ چونکہ کمزور ہے بےچارے، تو یہ جلدی سے اپنے آپ کو سلنڈر کر دیتے ہیں. اچھا، تیسری بات یہ تھی کہ اگر آپ کو ان کے ماضی کے پہلے والے میں اگر الف دکھ رہا ہو، الف، تو وہ الف جو ہے وہ اس کا روٹ لیٹر نہیں ہوگا، وہ یا تو واو سے بدلا ہوگا یا سے بدلا ہوگا. یہ بات امپورٹنٹ تھی، کیونکہ الف کبھی بھی کسی فعل کا روٹ لیٹر نہیں ہوتا. یہ بات بس ایک نوٹ کرنے والی ہے. اور دوسری بات، الف کبھی شروع میں نہیں آتا، کبھی بھی کسی لفظ کے بنا شروع میں الف نہیں ہوتا. اسی لیے مطلب یہ بھی آسانی ہوگی کہ الف نے کبھی شروع میں آنا ہی نہیں ہے، اول تو روٹ لیٹر ہے ہی نہیں، تو دکھنا بھی نہیں آپ کو. اچھا، اب یہ ہم نے پھر کہا کہ ہم نے چونکہ یہ تین حرفی کمزور افعال ہیں، لہٰذا ان کی تین طرح کی شکلیں بن سکتی ہیں. یا وہ کمزور حرف شروع میں ہوگا، یا وہ سینٹر میں ہوگا، یا وہ اینڈ پہ ہوگا. تین طرح سے آ سکتا ہے نا، تین لفظوں والے چکر میں. تو اگر وہ شروع میں آئے گا تو وہ وہابا کی طرح ہو سکتا ہے، جو کہ فتح باب خاندان سے تعلق رکھتا ہے. یا پھر وہ وعدہ کے پیٹرن پہ آ سکتا ہے، جو کہ دربا خاندان سے تعلق رکھتا ہے. یا پھر اگر وہ سینٹر میں آئے گا تو قالا کی طرح ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، سینٹر میں آنے کے لیے اکثر الف ہی نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ اصل میں واؤ تھا یا تھا. تو کالا کی طرح اگر ہوگا ناصرہ فیملی سے تو پھر سمجھو یہ واؤ سے بدلا ہوگا. اگر وہ زیادہ کی طرح ہو گیا دارابا فیملی کے سے، تو اٹ مینز وہ یا سے بدلا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات ہم نے بتائی تھی. اور پھر اب ہم پڑھ رہے تھے بعد میں کہ اگر کمزور حرف لاسٹ پہ آ جائے، جیسے دعا کے اندر آ گیا ہے، تو وہاں بھی چونکہ دیکھیں اینڈ پہ آپ کو الف دکھ رہا ہے، لیکن الف تو وہ نہیں ہو سکتا روٹ لیٹر. تو وہ کیا ہو سکتا ہے؟ پھر ہم نے سب سے پہلے اس کی فیملی دیکھی، ہم نے کہا یہ تو ناصرہ باب سے ہے، دعا جو ہے ناصرہ کے سامنے ہے نا، تو ناصرہ باب سے، لہٰذا یہ واؤ سے بدلا ہوگا. اور اسی طرح ہم نے پھر ہدا پڑھا. ہدا کے بھی اینڈ پہ الف کی ساؤنڈ آ رہی ہے، لکھا بے شک یا ہوا ہے پر الف کی ساؤنڈ آ رہی ہے. تو ہم نے کہا تھا یہ تو خیر بدلا ہی یا سے، کیونکہ یا نظر آ رہا ہے. تو اس کو ہم نے چونکہ دارابا فیملی سے تھا تو یا سے بدل دیا. تو اس طرح کر کے ہمارے یہ 6 ورڈز تیار ہوئے تھے. اب کیا ہوگا کہ جو بھی نیکسٹ کمزور حرف پڑھیں گے، ہم کمزور فعل، حرف نہیں، کمزور فعل پڑھیں گے، اگر وہ وہابہ کی طرح ہوا تو وہابہ کے باکس میں چلا جائے گا، وعدہ کی طرح ہوا وعدہ کے باکس میں چلا جائے گا، کالا کی طرح ہوا کالا میں چلا جائے گا، زیادہ کی طرح زیادہ میں، دعا ہدا اس طرح. اب یہ ہمیں فائدہ ہو گیا کہ پہلے ہمیں باپ پتہ تھے، یعنی کہ ان کا مین خاندان، فا نون دواد سین. ٹھیک ہے، پھر ہمیں اس کے سب خاندان بھی پتہ چل گئے، سب سب کوڈ، یعنی کہ چھوٹے اس کے پیٹرن وہ کون سے، اس کو ہم نے دو دو لیٹر کے ساتھ کوڈ بنا دیا. ہم نے کہا واؤ ہا بنا دو، وہابا کا کوڈ. اب جو بھی آئے گا، جیسے وعدہ آیا تھا ایک فعل، وعدہ، واؤ دواد اور عین، اس کو ہم نے وہابا کی طرح کا تھا تو کوڈ کیا دے دیا، وہابا کوڈ دے دیا، اور اس کو اس باکس میں ڈال دیا. ایک واجدہ پڑا تھا، وہ وعدہ کی طرح تھا. کالا کی طرح کے ہم نے کون سے پڑھے تھے؟ کانا، زاکا اور تابا. کالا کی طرح کے تو بہت ہیں. ٹھیک ہے، سب سے جو زیادہ باب استعمال ہوتا ہے نا قرآن میں، سب سے زیادہ وہ نصرہ باب استعمال ہوتا ہے. اسی کے کمزور، اسی کے صحت مند، اسی کے آگے زیادہ نصرہ باب بہت استعمال ہوتا ہے. اب جیسے آپ پڑھتے ہیں کاما، کامت الصلاح، وہ بھی کاما فعل سے بنا ہے، تو وہ بھی اس طرح کالا کی طرح ہی ہے. ایک آپ پڑھتے ہیں ماتا، جس سے میت نکلا ہے، یہ بھی کالا کی طرح ہے. ٹھیک ہے، یہ زیادہ بہت استعمال ہوتے ہیں. اچھا، زیادہ، زیادہ کی طرح ہم نے کون سا پڑھا تھا؟ قادہ. یہ دارابا کی اس میں زیادہ کے پاس آ گیا، اس کا کوڈ بن گیا زا اور الف. اس طرح دعا جب کیا تھا تو دعا کی طرح کون سا کیا تھا؟ تلا نہیں، ہاں، تلا، خلا، یہ دونوں دعا کی طرح پڑھے تھے، جس کے لاسٹ پہ الف تھا. ٹھیک ہے، اور ہدا، ہدا کی طرح کا کون سا پڑھا ہے؟ ابھی ریسنٹلی پڑھا ہے، آخری جزا. 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 جزا، جس کے بھی لاسٹ پہ آپ کو اس طرح کی ساؤنڈ آئے گی نا، جیسے جرا، تجری، وہ نہیں کہتے قرآن میں تجری من تحتی الانہار، جنت، وہ تجری بھی جرا سے نکلا ہے، جاری ہونا. تو اس کے بھی لاسٹ پہ اس طرح یا ہوتا ہے. اسی طرح جزا، اور یہ سارے جس کے بھی لاسٹ پہ آپ کو آ کی ساؤنڈ ہے لیکن چھوٹیے ہوگا، وہ سارے اس میں ہدا میں چلے جائیں گے. تو اس طرح بہت آسانی ہو جاتی ہے. اچھا، آج ہم نے ایک فعل پڑھنا ہے امارا. یہ اب مجھے بتائیں کہ اس کے حروف کے اندر کیا کوئی کمزور حرف ہے اس کے افعال کے مادے کے اندر؟ نہیں باجی، کمزور حرف نہیں. نہیں. یہ ریڈ کلر سے انہوں نے کیا بنایا ہوا ہے؟ جی
یہ حمزہ ہے، الف نہیں ہے۔ یہ حمزہ ہے۔ ہاں یہ حمزہ ٹھیک ہے، ہے۔ یہ الف نہیں ہے، پہلی بات تو یہ یاد رکھیں، یہ الف نہیں، کیونکہ ہم نے ابھی کہا تھا الف شروع میں آ ہی نہیں سکتا۔ اچھا دوسری بات اس کے اوپر حرکت ہے، اور یہ میں نے آپ کو پورا ایک لیکچر میں سمجھایا تھا کہ خالی ڈنڈا ہو تو وہ الف ہوتا ہے، وہ بھی اگر بیچ میں یا آخر میں ہو، شروع میں ہو تو وہ تو ہوتا ہی نہیں نا، اور اس کے اوپر حرکت ہے تو سمجھو وہ حمزہ ہے۔ اب حمزہ کی مختلف شکلیں ہیں، ہم نے اردو میں حمزہ وہ والا پڑھا تھا جو عین کا، یہ جو اوپر لکھا ہوا ہے چھوٹا سا عین کا منہ ہوتا ہے، لیکن اصل میں حمزہ بہت طرح کے ہوتے ہیں۔ حمزہ الف کے اوپر حرکت کو بھی کہتے ہیں، حمزہ واؤ کے اوپر حرکت کو بھی کہتے ہیں، چھوٹی سی اوپر حمزہ لگا کے، اور اسی طرح یا کے اوپر بھی، یعنی وہ کرسی لے سکتا ہے، حمزہ الف کی کرسی بھی لے سکتا ہے، واؤ کی بھی، اور یا کی کرسی لے کے خود اوپر ٹیک لگا کے بیٹھ سکتا ہے، تو وہ ہوگا حمزہ ہی، اس کو ہم واؤ یا الف نہیں بولیں گے، وہ صرف ان کی کرسیاں ہوں گی، تو اس لیے یہ حمزہ ہے۔ اچھا حمزہ جو ہے اس کو اس والے QC2 میں آپ کو اس لیے ڈال کے دیا کہ حمزہ کے ساتھ جب افعال بنتے ہیں نا تو تھوڑا سا بہیو یہ بھی چینج کرتا ہے، یہ بالکل سالڈ صحت مند والوں کی طرح بالکل فکس نہیں رہتا، جیسے فعلا یا فالو افعل اس طرح نہیں ہوتا، یہ جب بنتا ہے نا تو اس کے اندر بھی سم ٹائم ڈراپ ہو جاتا ہے کوئی لفظ، کبھی واپس آ جاتا ہے، اس کا جو بیہیویئر ہے نا وہ تھوڑا سا کمزوروں کی سے ملتا جلتا ہے، کچھ یہ ویسے بھی بیچارہ کمزوروں کی بہت ہیلپ کرتا ہے، اس لیے اس کو نا ان کے ساتھ ہی پڑھا دیا آپ کو کہ اس کے ساتھ ہی پڑھ لو، لیکن جو اصل بات آپ نے یاد رکھنی ہے بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ اکثر لوگوں کے کوئز خراب ہوتے ہیں اس سے۔ پہلی بات حمزہ کمزور حرف نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں بار بار کہہ رہی ہوں نہیں ہے۔ دوسری بات کہ یہ پورا فعل بھی کمزور نہیں ہے، جب ظاہر ہے کمزور حرف ہی نہیں تو کمزور کیسے ہو سکتا ہے، یہ ہے حمزہ والا حرف، حمزہ والا فعل، ٹھیک ہے۔ اگر آپ سے کوئی آپشنز میں پوچھے اور سب سے پہلے آپشن بہت ساری ہوں، صحت مند بھی لکھا ہے، کمزور بھی لکھا ہے، حمزہ والا بھی لکھا ہے، ڈبل والا بھی لکھا ہے، اور بھی بڑا کچھ لکھا ہے، آپ کو صرف ایک آپشن سلیکٹ کرنی ہے، تو امارا کے بارے میں یا اس جیسے جو بھی افعال آئیں گے اس کے بارے میں آپ نے جو پہلی آپشن سلیکٹ کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ یہ حمزہ والا فعل ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے فی الحال اسے کچھ نہیں بتانا کمزور ہے صحت مند ہے کون سا ہے، بس آپ نے کہنا ہے یہ حمزہ والا ہے اگر آپ سے ایک بات پوچھی ہے، لیکن فرض کرو کوئی آگے سے پھر پوچھتا ہے اچھا حمزہ والا تو ہے پر مجھے بتاؤ یہ کون سا ہے، صحت مند ہے کمزور ہے کیا ہے، تو پھر آپ اسے کہیں گے کہ صحت مند ہے، ٹھیک ہے۔ فرسٹ ٹائم آپ نے اس کا جو نام ہے وہ حمزہ، اس کی جو خصوصیت ہے وہ حمزہ ہونا ہی اس کی خصوصیت ہے، تو یہ بس آپ نے یاد رکھنا ہے۔ امرا کا مطلب ہوتا ہے اس نے حکم دیا، امرا ماضی کا پہلا ہے، اس نے حکم دیا، ٹھیک ہے، یہ ظاہر ہے ہم فعل امر بھی تو پڑھتے ہیں نا، اس میں بھی تو حکم ہی ہوتا ہے، اس لیے یہ تو کوئی مشکل لفظ ہے بھی نہیں۔ اچھا اس کا ماضی بہت آسان ہے، کوئی چینج نہیں ہے، فعلا فعلو فعلتا کی طرح ہے، کیسے؟ امرا، امرو، امرا اس نے حکم دیا، امرو ان سب نے حکم دیا، امرتا تم نے حکم دیا، امر تو میں نے حکم دیا، امر تم سب نے حکم دیا، امرنا ہم سب نے حکم دیا، کوئی بھی چینج نہیں ہے بالکل ویسے، اس لیے یہ تو آپ آرام سے کرا سکتے ہیں۔ سسٹر ندا کرائیں۔ امارا، امرو، امرتا، امرتو، امرتم، امرنا، بالکل ٹھیک ہے، امرت۔ امارت، ویری گڈ، آپ مونس بنا دی، امارت سیم اسی طرح امارت ہو جائے گا، اس میں تو کوئی بات ہے امرت ہی ہو نہیں، جائے جس مومنہ آپ بھی ایک دفعہ کرا دو۔ हमारा उसने हुक्म दिया, अमर उन सब ने हुक्म दिया, अमर था आपने हुक्म दिया, अमर तू मैंने हुक्म दिया, अमर तुम आप सब ने हुक्म दिया, अमर नाम सब हम सब ने हुक्म दिया, अमर तू औरत ने हुक्म दिया। ویری گڈ۔ اچھا اب اس کی بول چال سسٹر سیما آپ مجھے بتائیں، حل امرا، نعم امرا، ٹھیک ہے، سمپل، اگر یس اور نو میں، اگر یس میں دونوں ہے تو نام، حل کیا اس نے حکم دیا، آپ کہیں گے یس، حل امرو، نام نعم امر، امر، حل امرتا، نام امر نعم تو، امرتو، امرتو، نعم امرتو، امرتو ہو جائے گا، حل امرتم، نام امرنا، نعم امرنا، ٹھیک نعم ہے۔ اچھا اب امرنا۔ ہم کہتے ہیں کہ ساتھ، اچھا یہاں پہ بھی انہوں نے ساتھ حکم نہیں دیا کس چیز کا، ابھی مضارع میں جا کے دیں گے، اب آپ مضارع پہ آ جائیں، مضارع میں بھی کوئی خاص فرق نہیں ہے، سیم وہی ہے، صرف ایک پوائنٹ پہ تھوڑا سا آپ کو یاد رکھنا ہے، وہ جب اس کا ڈبل حمزہ آ جاتا ہے، ہم جب کرتے تھے نا فعل سے یفعلو، ٹھیک ہے، یفعلون تفعلوا افعلوا، افعلوا جب کرنا ہے تو چونکہ اس کے ایک تو مضارع والا اپنا حمزہ ہوگا نا افعلوا کا، اب یہاں پہ مسئلہ یہ کہ شروع میں اس کے حمزہ تھا، ایک مضارع کا اپنا ہو گیا اور ایک اس کا اپنا ہو گیا، اب دو حمزہ اکٹھے ہو گئے، تو وہ پڑھنا تھوڑا مشکل تھا، اور یہ ایک رول بھی ہے تجوید کا کہ جب دو حمزہ اکٹھے ہو جائیں تو پھر جو سیکنڈ والا حمزہ تھا وہ مد بن جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو پھر مد بنا دیا جاتا ہے اس میں سے ایک کو، تو وہ کیا پڑھیں گے، اب یہ ہم نے جب آمرا سے پڑھنا تھا نا تو ہم نے یأمرو پڑھنا ہے، اچھا تھوڑا سا جھٹکا اس لیے لگا ہے کہ دیکھیں یفعلو میں فا پہ جزم آتی تھی نا،
تو اسی طرح جب اس کے پہلا اس کا جو پہلا والا کلمہ ہے وہ کون سا ہے؟ حمزہ ہے نا. تو یأمرو حمزہ پہ جزم آنی تھی، اور آپ کو پتا ہے جب حمزہ پہ جزم آتی ہے تو ہلکا سا اس کو جھٹکے سے بولتے ہیں. تو یأمرو، ٹھیک ہے، وہ حکم دیتا دیتا ہے یا دے گا. یأمرو وہ حکم دیتا ہے یا دے گا. یأمرونا وہ سب حکم دیتے ہیں یا دیں گے. تأمرو کیونکہ الف پہ جزم نہیں آئی جا رہا ہے حمزہ پہ، تو جھٹکا لگانا ہے آپ نے. تأمرو تم حکم دیتے ہو. اب یہاں پہ دو حمزہ کٹھی تھی تو انہوں نے جھٹکے کی بجائے اس کو مد بنا دی، تو اس کو دیکھیں کھڑی زبر کے ساتھ لکھا ہوا ہے یہاں پہ. تو آپ نے اس کو بولنا ہے آمرو. ٹھیک ہے، آمرو. آ- آمرو تھوڑا سا آمر یعنی کہ ہلکی سی مد، آپ دو حرکت جتنی مد بنا دیں گے اس کو. آمرو. اچھا آگے سارا وہی ہے. تأمرون آمرو کے بعد پھر تأمرون تامرو نہیں کہنا، تأمرونا اور نامرو. ٹھیک ہے، دوبارہ سنیں غور سے. یأمرو، یأمرونا، تأمرو، آمرو، تأمرونا، نأمرو. بس یہاں پہ نا تھوڑا سا یہ فرق ہے، باقی اور کچھ بھی نہیں. ایک منٹ میں آپ کو پین سے یہ دیکھیں، یہاں پہ نا صرف اس والے میں دو حمزہ تھی، ایک وہ والی جو اس کے فارمولے والی تھی مضارع والی، اور ایک اس کی اپنی. تو دونوں نے کیا کیا، دونوں کو ختم کر کے اس کی جگہ مد بنا دی، یہ اس کو کھڑی زبر سے انہوں نے لکھ دیا. بس یہ کام کیا اور کچھ بھی نہیں آپ نے کیا. ٹھیک ہے، وہ بھی اس کی کتابت کی وجہ سے ہے، تجوید کی وجہ سے، تو آپ اس کو ایسے کر لیں. اچھا اب اس کو کون کرائے گا؟ یہ سسٹر حنیفہ. جی شروع سے آمر سے یا اس کے مظاہرے کرائیں، یا مظاہرے کرائیں. یا مرو وہ حکم دیتا ہے، یا مرونا وہ سب حکم دیتے ہیں. تا مرو آپ حکم دیتے ہیں. آمرو میں حکم دیتا ہوں. تا مرونا آپ سب حکم دیتے ہیں. نا مرو ہم سب حکم دیتے ہیں. آمرو اچھا سسٹر سعدیہ، سعدیہ یوسف آپ کا مائک آن ہے اور شور بھی ہو رہا ہے ادھر سے، آپ کروائیں ذرا مظاہرے. یامرو یامرونا یہ تھوڑا تامرو جھٹکا دیں، نہیں یا سمپل یا نہیں بولنا. یا مرو. یامرو یامرونا تامرو آمرو تامرونا نامرو یا تامرو. ویری گڈ، یا تعمیر. اب بالکل صحیح ہے، آپ اپنا مائک بند کر لینا، تھوڑا سا شور ہو رہا ہے. اچھا بالکل صحیح ہے. اچھا جی سسٹر رخسانہ ایک دفعہ آپ بھی کرا دیں. یأمرو یأمرون تأمرو أأمرو تأمرون نأمرو ہیا تامرو. اچھا آمرو پہ آپ نے جھٹکا لگا دیا، مرو نہیں کرنا، آمرو. ایک پہ جھٹکا نہیں ہے، باقی سب پہ ہے. ٹھیک ہے، یہ بس یاد رکھیے گا. اچھا آپ اس کی بول چال دیکھیں، سیم اسی طرح ہے. سسٹر نسرین، نسرین آپ مجھے بتائیں، حل یامرو، نعم یامرو حل یامرو یامرونا، نعم یامرون حل تأمرو. نعم آمرو. آمرو ہاں. اچھا اگر میں آپ سے کہتی ہوں مجھے حل تامرونا کا جواب نفی میں دیں، نام نہیں لگانا، تو پھر کیا لگائیں گی؟ حل اس میں پھر تامرونا. لا نامرو لا ہاں حل تعمرون لا لا نعمر، تعمرون لا نعمر. ما لا جی ہم حکم نہیں دیتے، لا نامر. اچھا یہ تو ہو گیا. یہ اب ایک اور مزے کی بات، مائکس بند کر لیں. اب اس کے ساتھ ہم لگاتے ہیں کوئی کہ تم حکم کس چیز کا، جیسے وہ کہہ رہا ہے حل یامرو بالصلاۃ، کہ کیا کیا وہ حکم دیتا ہے نماز کا. تو اس نے باقی سارا تو وہی، آپ نے اسی طرح یس یس نو نو بولتے جانا ہے. جو بھی اصل جو چیز اس میں بتانے والی ہے وہ دیکھیں کہ جب اس کے ساتھ کوئی آیا، جیسے ہم نارمل کہتے تھے دارابا یا ینسرو، ہم کہتے تھے حل ینسرو زیدن، کیا اس نے زید کی مدد کی، تو سمپل زیدن لگا دیا تھا. یہاں پہ ہم نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ حل یامرو للصلاۃ، کچھ سمپل کہہ دیتے، لیکن ہم نے یہاں پہ ایک حرف جر کا استعمال کیا ہے بی. اور آپ یہ نوٹ کیجئے گا کہ جب بھی آمرو یعنی کہ آمرا اور یا آمرو یا یامرو، یعنی کہ یہ فعل جب بھی آیا ہے قرآن میں اپنے ساتھ حرف جر لیتا ہے. اب آگے جس بھی کام کا حکم دینا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ حرف جر لیتا ہے، اور وہ ہمیشہ بی لیتا ہے. ٹھیک ہے، حرف جر بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں اور مختلف افعال کے ساتھ مختلف آتے ہیں. جیسے کالا یا کل وغیرہ جو ہے نا، تو یہ لی کا حرف جر ہمیشہ لیتا ہے.
जैसे आप कहते हैं वइस काल रब्बुका लिल मलाइकति, जब उसने कहा फरिश्तों से, तो आप देखिएगा वहां लिल का लफ्ज आता होता है। इसी तरह कुछ लफ्जों की खसूसी वो अपने साथ हमेशा फिक्स, तो यामुरू और या आमुरू, या यानी कि आमरा वाला जो फेल है, ये अपने साथ बी का हरफ जर लेता है जब भी किसी इसम के साथ आता है आगे। तो अब क्या मतलब कि हल यामुरू बिस्सला बिस्सलाती, के वो हुक्म देता है नमाज का। ठीक है, तो आपने यहाँ बी लगाना है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात, कि जब बी लग गया तो वो जो इसम होता है फिर वो जबर पेश नहीं रहता बल्कि वो जेर हो जाता है। ये वैसे एडिशनल बात है, ये आपके कोर्स में नहीं पूछेगा कोई भी आपसे, वैसे आपको बता रही हूँ। हम नोट कीजिएगा कि जब भी हरफ जर आता है किसी इसम के साथ, हमेशा उस इसम को जेर कर देता है लास्ट पे। ये उसकी खसूसियत है उस बी की, या उस ली की, या उस फी की। ये अब आप नोट कीजिएगा कुरान पढ़ते वक्त, जब भी हरफ जर आते हैं ना पीछे, तो उसके बाद जो भी इसम आता है वो हमेशा जेर वाला आएगा। तो ये आपके लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, इसको आप बेशक लिख लें तो, और नोट किया करें पढ़ते वक्त ना, तो बड़ा अच्छा लगेगा फिर आपको। ये आपको पता चल तो बाद में जाके चलनी है किसी फाइव में, लेकिन हम पहले ही आपको थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं कि आपको पहले से आइडिया हो। ठीक है, जब भी हरफ जर आता है उसके साथ जो भी फेल आएगा तो वो हमेशा जेर के साथ आता है। अच्छा, अब आप इसको सिंपल कर सकते हैं। मैं आपसे बीच में से एक पूछती हूँ सवाल, हल तामुरू बिस्सलाती, कोई बोल दे। नाम नाम आमरू नाम बिस्सलाती। नामुरु नाम आमरू बिस्सलाती बिस्सलाती, ठीक है। हल तामुरूना बिस्सलाती, नअमुरु बिस्सलाती। नाम नामुरू बिस्सलाती, गुड, ठीक है। बस इसमें बी को याद रखिएगा कि जब भी अमरा के साथ आता है, जैसे अब हम बोलते भी हैं उर्दू में, अमर बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकिर, यही बोलते हैं ना। तो अमर के साथ बिल मारूफ बोलते हैं ना आप, तो वहां भी आप बी का इजाफा करते हैं मारूफ के साथ। वो ऑटोमेटिकली, हम चूंकि बोलते रहते हैं तो हमें आइडिया नहीं होता, वो बिल मारूफ हम असल में उसके साथ हरफ जर बी आता है। ठीक है, अमल बिल मारूफी व नहीं अनिल मुनकिर। अच्छा, अब ये देखें इसका अमर सेम हमने उसी स्टाइल से बनाया जैसे आज तक हम बना रहे थे, कि हमने सामने वाला लिया तामुरु, फिर उसका ता काटा, लास्ट पे उसके जज्म डाली। अब ये देखें, जब उसका ता काटा और रे के ऊपर जज्म कर दी, तो उसके ते के बाद ऑलरेडी हमजा था और वो था भी जज्म वाला। तो क्या हुआ कि इसने ना फौरन से पहले ये भी खिसक गया। इसी वजह से इसको हमने कमजोर अफआल के साथ पढ़ना शुरू कर दिया है, कि जो हमजा था ना ये रुका नहीं, ये फटाफट इसने कहा कि मैं तो बस, मतलब ज़ाहिर है वो भी साकिन था, साकिन पढ़ना मुश्किल था स्टार्ट से, उसने कहा बजाय कि मैं एक और हमजा लूं। आपको पता है कि जब लफ्ज साकिन से हो तो फिर हम उसके साथ एक और हमजा ऐड कर देते हैं पढ़ने के लिए, जैसे इफ अल में किया था, उनसुर में किया था। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी हमजा था, तो जब वो साकिन हुआ तो उसने कहा कि बजाय मैं कोई और लूं, मैं भी चला जाता हूँ। तो वो चला गया। अब उसकी वजह से क्या हो गया, अमर बिल्कुल शॉर्ट, मुर। ठीक है, मुर जैसे कुल, कुल। अब इससे आपको एक तो ये भी आइडिया हो जाएगा कि ये पेश मतलब ये कौन सा बाब है, आमरा का बाब कौन सा है। आमरा का नासरा। नासरा, वेरी गुड, नासरा, ठीक है। नासरा। वैसे भी आप देखें इसकी जो शक्ल थी वो पेश, या आमरा या मुरु, या मुरु मीम के ऊपर पेश आ गई थी। यहाँ पे भी अगेन वो कुल की तरह मुर बन गया। तो यहाँ से भी आइडिया हो गया, बगैर बताए, अभी तक मैंने आपको बताया नहीं था इसका बाप, तो आपको खुद ही आइडिया हो गया कि ये तो नसरा की तरह जा रहा है, कुल की तरह जा रहा है थोड़ा थोड़ा, यानी उसी लाइन में आएगा। होगा थोड़ा डिफरेंट जाहिर है, क्योंकि इसके रूट लेटर डिफरेंट हैं, लेकिन बाब या लाइन उसकी वही जा रही है। चलें जी, तो इसका बाब नसरा। अच्छा, इसमें एक और बात, अब मसला ये था कि जब हम कुल कहते थे तो बाद में कभी इस्तेमाल करते थे सूरत के अंदर कहीं भी कुल, तो कुल के पीछे अगर कुछ लगाना पड़ता था, जैसे कि वाकुल, और उससे कहो, तो हम उसके साथ मजीद कुछ ऐड नहीं करते थे। लेकिन इसका ये है मुर का, कि जब भी इसके साथ पीछे कोई लफ्ज जुड़ेगा ना, खासकर वा या फा, तो इसका हमजा वापस आ जाएगा। बस इसकी थोड़ी सी ना ये है, ये आप जब पढ़ेंगे ना तिलावत में कभी, तो फिर आप देखिएगा कि इसके अमर के साथ अगर फर्ज करें पीछे वा मुर करके कोई आ रही है, आयत आ रही है, तो उसका जो हमजा है वापस आ जाएगा, क्योंकि अब उसके पास पीछे एक हरकत वाला लफ्ज आ गया, वो फटाफट वापस आ गया। तो बस थोड़ी सी इसकी ये डिफरेंट चीज है। लेकिन है कि अकेला बोलना हो तो मुर, जब मिला के कहीं पढ़ेंगे तो वा मुर। ठीक है, मुर, या फिर कहीं से मिलाना है तो वा मुर। तो एक थोड़ी सी ये एक डिफरेंट इसका है, इसको आप देख लीजिएगा। लेकिन ये कि हम इसकी प्रैक्टिस चूंकि टेबल में करेंगे तो अलग ही करेंगे। मुर, हुक्म दे, मुरू, तुम सब हुक्म दो। ठीक है,
मुर हुक्म दे, मुरु तुम सब हुक्म दो, ला तअमुर तू मत हुक्म दे, ला तअमुरु तुम सब मत हुक्म दो। जी निदा आप करवाएं। मुर हुक्म दे, मुरु हुक्म दो, ला तामुरु मत नहीं, हुक्म दो, ला दे तामुरु नहीं, मत ला हुक्म दे, तामुर। ला तामुर, ला तामुर तू मत हुक्म दे, ला तामुरु तुम सब मत हुक्म दो। हाँ, जो वाहिद होती है ना, बेशक वो नफी वाली हो या हुक्म जी जी वाली हो, दोनों सिंगुलर के साथ लास्ट पे जज़म ही आएगी। फिर वो जब जमा होती है तो जज़म ही मुअल्लिफ आई आ सही। जाता है साथ। यानी कि मुर की दफा भी और ला तामुर की दफा भी रा के ऊपर जज़म थी, जब उसकी जमा आई बिल्कुल मुरु और इसकी जमा आई ला तामुरु। ठीक है, इस तरह करके आप करेंगे। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, इसको इसका कोई सिर्फ कोड भी होगा? इसका कोड ये खुद अपने आप का होगा, अभी चूंकि पहला पढ़ा है ना अपने स्टाइल का, तो आमारा जी का जी कोड ठीक है। आमारा ही है, ये अपने स्टाइल का नया है। अच्छा जी, सदफ सदफ आप कराएं। हुक्म दे मुरु हुक्म दो, ला तामुर मत हुक्म दे, ला तामुरु मत हुक्म दो। जी सिस्टर आफिया, सिस्टर आफिया आप बताएंगी, माइक अपना अनम्यूट करेंगी? आपका नाम सबसे ऊपर आ रहा है, मैं इसलिए देख रही हूँ। जी, आपने ये बोलचाल अब करवानी है, मैं आपको हुक्म दूंगी, आप मुझे रिप्लाई कीजिएगा। आपको पता है कि अमर का जवाब मुजारे में देते हैं, तो मैं आपसे कह रही हूँ मुर, ठीक है, हुक्म दो, तो आप कहेंगी आमुरु, मैं हुक्म देती हूँ या मैं हुक्म देता हूँ, ठीक है। मुर जी। आमुरु आमुरु। और अगर आप सबसे कहें अमुरु, तो फिर आप क्या कहेंगी? नामुरु ना मुरु। फिर आप जब सारे सबको कह रहे हैं तो वो भी मुजारे में हम कहेंगे हम सब हुक्म देते हैं, ना मुरु। ठीक है। अमर का नामुरु जी। अमर का जवाब, नामुरु हाँ अमर का जवाब मुजारे में जाता है ना, सिंगल के लिए सिंगल का कहेगा मैं करता हूँ, और जमा के लिए कहेगा हम करते हैं, और मैं और हम वाला इसमें से हम चूज करते हैं। अच्छा जी, इसी तरह देखें, अगेन उसने कहा कि नमाज का हुक्म दो, मुर बिस सलाती, ठीक है, नमाज मतलब नमाज पढ़ो, जी। उसे कह रहा है नमाज का हुक्म दो, तो वो क्या कहेगा? सलाती। आमुरु बिस्सलाती। आमरू बिस सलाती। ठीक है। नेक्स्ट, अगर मुरू बिस सलाती, नामुरु नामुरु बिस्सलाती। बिस्सलाती। नामुरु बिस्सलाती। ठीक है। ये आप लोग वैसे बोलचाल करते रहते हैं ना, तो जो आपको इसकी तो आप खुद प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अच्छा, जब मना करना है तो सिंपल ला लगा दिया उधर भी और इधर भी। अगर आपसे कह रहे हैं ला तामुर, तू मत हुक्म दे, तो वो क्या कहेगा? ला आमरु। ला आमरू, मैं नहीं हुक्म देता। ठीक है, मैं नहीं हुक्म देता। अच्छा, अब मैं सबसे कहूंगी तो फिर वो कहेंगे हम नहीं हुक्म देते, ला तामुरू, ला ला नाम नामुरु। ला नामुरू। ठीक है। ta'muru अच्छा, अब ये देखें, अब दूसरा हुक्म जरा चेंज हो गया है, पहले नमाज का दे रहे थे, अब हम उसे कह रहे हैं बुराई मत कर। ला तामुरू बिल मुनकरी, मत तू मत बुराई कर। तो वो आगे सब सेम उसी ला तरह, बाकी सारा तो वही है, सिर्फ आपने तामुरू की जगह आमुरू लगा देना है, बाकी सारा वही है। बिल्कुल। ठीक है, इसको करवाने जरा, सदफ बताओ जरा, ला तामुरू बिस बिल मुनकर, आवाज नहीं आ रही। ला आमुरु बिल ला आमुरू बिल मुनकर, सिस्टर नसरीन आप ही बता दें, ला तामुरू बिल मुनकर, ला नामुरु ला ला बिल नामुरु मुनकर। मुनकर। ठीक है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे हो गए अमर तक। आगे हमने इसम फाइल, इसम मफूल और मसदर करना है। तो ये देखें, जैसे हम फाइल बनाते थे उसी उसी पैटर्न पे हम करेंगे। अब चूंकि यहाँ भी दो हमजा इकट्ठे होने लगे हैं ना, फाइल का फे अलिफ फा होता था ना, तो यहाँ उसका पहला आमरा का और फिर अलिफ, तो वो बन गया आमिरुन। ठीक है। अगेन थोड़ा सा लंबा करें, आमिरुन, मामूरुन, जैसे मफूलुन, मामूरुन, और हुक्म देना अमरुन, ये तो आपको पता ही है, अमरुन हुक्म देना। तो आमिरुन हुक्म देने वाला, मामूरुन जिसको हुक्म दिया गया, अमरुन हुक्म देना। तो साइमा तारिक करवाएं आप। आमिरुन हुक्म देने वाला, मामूरुन जिसको हुक्म दिया गया, अमरुन हुक्म देना।
वेरी गुड। आमिरुन, मामूरुन और अमरुन जो है ये क्या है, कौन से फेल हैं? इस इससे में चाबी है। ये इसम है। हाँ जरा धड़ल्ले से इकबाल। बोले ना, कॉन्फिडेंस से बोले, इसम है, ये तीनों फेल नहीं है, मैंने गलत बोला है। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये फेल है। अच्छा, इसका इस तरह अगर हम इसकी भी बोलचाल कर सकते हैं, कैसे? हल अंता आमिर, क्या तुम हुक्म देने वाले हो? तो क्या कहेंगे आप लोग? नाम अना आमिर। 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 अब अंता से अना हो जाएगा, अंता से अना हो जाएगा, हाँ मैं हुक्म देने वाला हूँ। अच्छा, अगर मैं आप सबसे कह रही हूँ हल अंतुम आमिरून, अब ये देखिए आमिर से आमिरून बना सकते हैं, आमिर आमिरून। अगर मैं नाम 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 नहनु आमिरून। ना ना नाम नाहनु आमिरून, ठीक है, हम सब हुक्म देने वाले हैं। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारा देखें टेबल। अब मोनस तो पहले आप लोग बता चुके हैं, अमरा से अमरत, सिंपल, कुछ भी नहीं किया। हुआ अमरा, या अमरत, हुआ यामुरु, या तामुरु, हुआ यामुरु, या तामुरु। तो ये हमारा टेबल हो गया रेडी। अब इसको कौन कराएगा अच्छा सा, जिसकी आवाज भी अच्छी हो और साउंड भी अच्छी हो? जी सिस्टर तलत, तलत बाजी का, हाँ जी। अमरा, उसने हुक्म दिया। अमरु, अमरता, अमरतु, अमरतुम, अमरना, अमरत। यामुरु वो हुक्म देता है। यामुरूना, तामुरु, आमरु, तामुरूना, नामुरु, ता हिया तामरु, तामुरु। हम्म, मुर, मुरु, ला तामुर, ला तामुरु, आमिरुन, मामुरुन, अमरुन। अमरुन, बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब ये देखें 6 चाबियां इसके, अब इसमें से बातें सारी नोट कर लें, अगेन रिपीट कर रही हूँ। पहले तो 6 चाबियां देखें, पहली 3 अफाल, अगले 3 अस्मा होते हैं। अमरा, यामुरु, मुर, ये हो गए अफाल। और आमिरुन, मामूरुन और अमरुन, ये हो गए अस्मा। ठीक है, पहली 3 अफाल की चाबियां, अगली 3 अस्मा की चाबियां। इसके रूट लेटर होंगे हमजा मीम रॉ। इसका बाब होगा नासरा। इसका कोड होगा हमजा और मीम, हमारा खुद अपने आप का कोड है, ठीक है। अच्छा, अगेन बता रही हूँ, ये कमजोर फेल नहीं है, नहीं है, ये हमजा वाला फेल है। और मजीद कुछ कोई पूछे तो फिर आप बाद में कहेंगे कि ये सेहतमंद भी है। अगर मजीद कुछ पूछे, फर्ज करें ऑप्शन आपके पास ज्यादा आ रही हैं, अब वो कह रहा है जो जो बातें सही हैं सब टिक कर दो, तो उसमें आप फिर कहेंगे हमजा वाला भी है, सेहतमंद भी है, नासरा पे भी है, और और क्या हो सकता है, बस 3 फिलहाल बताएंगे। तो इस तरह करके आपको बाप भी पूछा जा सकता है कि किस बाप पे आ रहा है, नासरा बाप पे आ रहा है, ठीक है, इसका आपने याद रखना है। अच्छा, आपकी बुक के अंदर ये, मैं पहले करवा लूं, चलिए पहले ये कर लें। हम सब ने हुक्म दिया नमाज का, हम सब ने हुक्म दिया माजी का, ठीक है। अमरना बिस्सलाती, अमरना बिस्सलाती, ये हो गया। आगे है व यक्ताऊना मा अमर अल्लाहु बिही अन युसला। व यक्ताऊना का करें वा, और यक्ताऊना ये कता से निकला है, काटना। वो सब काटते हैं माँ जो अमर अल्लाहु, अल्लाह ने हुक्म दिया, बिही जिसका, अन के, युसला जिसको जोड़ा जाए, यानी कि वो सब काटते हैं उसको जो अल्लाह ने हुक्म दिया है कि जोड़ा जाए। अच्छा, यूं सला का मतलब होता है जोड़ना। अच्छा, आगे है हल तामुरूना बिस सलाती, इसका हाँ में जवाब दें। तो तामुरूना का आपको पता है नामुरु होता है, तो आप कहेंगे नाम नामुरु बिल मारूफी, बिस सलाह नहीं है, बिल मारूफी। हाँ, इस तरह करके आप कर सकते हैं। अच्छा, आगे अमरा की तरह जो इसकी मिसाल है, जो इसका दूसरा टेबल बनेगा वो बनेगा अखजा। अखजा का मतलब होता है उसने पकड़ा, उसने लिया, उसने अखज किया, ठीक है। जैसे हम उर्दू में भी कहते हैं इस अखज करो, सारी स्टोरी में से उसका मफहूम अखज करो, तो ये वो वाला अखज है, अखज करना, ठीक है, अखजा। तो इसकी 6 चाबियां मैं करा देती हूँ, आगे आपने खुद उसको आमरा को सामने रख के खुद इसको प्रैक्टिस करनी है। अखजा, या खुजू, इसके भी देखें झटका आएगा, या खुजू और खुज। अब पहले मुर था ना, अब खुज हो जाएगा। आखिजुन, माखूजुन और अखजुन, अखज करना, ठीक है, ये आखिरी तो लिखा हुआ है। इस तरह इंशाल्लाह आप ये कर लेंगे। अच्छा, एक और बात, आपकी बुक के अंदर आमारा का जहाँ लिखा हुआ है ना चैप्टर, यानी कि G3A, इसके अंदर सेम आमारा की तरह के 2 और अफाल भी दिए हुए हैं, एक साला और एक कारा।
اصل میں یہ بھی جو ہے یہ حمزہ والے ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ امرا کے شروع میں حمزہ تھا، سالہ کے سینٹر میں حمزہ ہے، اور جو قرا ہے اس کے لاسٹ پہ حمزہ ہے یہ تینوں صحت مند، ٹھیک ہے، تینوں صحت مند ہیں، صرف ان کی حمزہ کی جگہ ڈفرینٹ ہے، امرا کے شروع میں تھا، سالہ کے سینٹر میں، اور قرا کے لاسٹ پہ۔ اچھا ایک ڈفرنس اور ہے ان میں کہ امرا جو تھا وہ نصر باب پہ تھا، لیکن سعالا اور قرأ یہ دونوں فتح باب پہ ہیں، ٹھیک ہے، ان کا تھوڑا سا سٹائل ڈفرینٹ ہو جائے گا، یعنی پیش والا پھر وہ نہیں آئے گا نا، تو اس کا بس آپ ایک دفعہ، یہ زیادہ ویسے آتے نہیں ہیں لیکن چونکہ اس سے ملتے جلتے ہیں تو ان کو آپ کو ایک دفعہ تو دیکھ لیں تو بہتر ہے، خاص کر 6 چابیاں تو یاد کر لیں، باقی یہ کہ اتنا زیادہ استعمال، لیکن یہ کہ پتہ ضرور ہونا چاہیے آپ کو، ٹھیک ہے، سالا یسألو سل، اچھا اس کے دو بنتے ہیں امر، سل بھی بن سکتا ہے، اور اف ال کی طرح چونکہ فاتحہ باب پہ ہے نا، تو اف ال کی طرح اس ال بھی بن سکتا ہے، ٹھیک ہے، سل بھی، یعنی کہ کمزوروں کی صحبت کی وجہ سے سل بھی، اور افتح کی یعنی کہ افتح کی طرح اس ال بھی، اور باقی پھر وہ آگے وہی لکھا ہوا ہے، سل اگر ہوگا تو سلو، اور اگر اسل ہوگا تو اسالو، لا تسال لا تسالو، باقی وہی ہے، اور اس کے وہ ہوں گے اسم فاعل، سائل کہتے نہیں، سائل سوال کرنے والا، جو سوال، اس کا مطلب یہی ہے نا، سالا اس نے سوال کیا، وہ جو ہم سوال کرتے ہیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، یہ وہ والا سالا، اس نے طلب کیا، وہ والا مانگنا، تو سائل مانگنے والا، یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، مسئول جس سے سوال کیا گیا، اور سوال، اچھا یہ سوال نہیں ہے، یہ بات یاد ہے کہ اردو والا سوال نہیں ہے، یہ سوال ہے، حمزہ ہے، یہ واو نہیں ہے، سین پیش سو اور حمزہ زبر الف، یہ واو صرف اس کی کرسی ہے، تو یہ ہے سوال، سوال نہیں سوال، ٹھیک ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ اسی طرح قرأ، قرأ جیسے قرأت کرنا، تلاوت کرنا، یہ وہ والا قرأ، پڑھنا، ٹھیک ہے، اس نے پڑھا، قرأ اس نے پڑھا، یقرأ یعنی کہ وہ پڑھتا ہے، اقرأ کہتے ہیں نا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، وہ والی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وہی نازل، اقرأ پڑھیے اپنے رب کے نام سے، تو یہ وہ والا ورڈ آیا اقرأ، اسم امر یعنی کہ فعل امر، اقرأ، اور اس کا بھی حمزہ اینڈ پہ ہے، اس کے اوپر جھٹکا آئے گا کیونکہ یہ لاسٹ پہ جزم ہوتی ہے، اقرأ، ٹھیک ہے، پڑھ۔ آگے دیکھیں، قاری، قاریون جو قاری صاحب ہوتے ہیں پڑھنے والے، قاریون پڑھنے والا، مقروءن جس کو پڑھا گیا، اور قراءتن پڑھنا، ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح کر کے، تو انشاءاللہ یہ آپ لوگ اس کو بس دیکھ لیجیے گا، 6 چابیاں، بس ایک دفعہ دونوں کا یاد رکھیں کہ فاتحہ باب ہے، اذان بھی شروع ہو گئی ہے تو ہمارا ویسے ختم ہو گیا نا، تو ہم اس کو بس دعا کر لیتے ہیں، اور جی بس یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے، ان ٹیبلز کو ایک بار دیکھ لیجیے گا اور سامنے رکھے کے پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ یاد ہو جائے گا۔ اچھا ہوم ورکس آپ لوگوں کے ابھی تک جو پہلا ہوم ورک ہے نا صرف 80 لوگوں کا آیا، اٹ مینس کہ بس 80 لوگ سیریس ہیں، باقیوں نے یعنی کہ میں فائنل سمجھوں کہ پھر باقی سمجھے نہیں کورس کر رہے، جو فگر آخری آئی ہے وہ 80 ہے، باقی والے بھی چلو کر رہے ہیں لیکن کم از کم میں نے آپ سے کہا تھا کہ پہلا مجھے دیں تاکہ میری اپنی لسٹ فائنل ہو، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ میں ان کو فائنلائز سمجھوں، اس کو دیکھ لیجیے گا، جس کا اگر کوئی کرنا ہے تو وہ مجھے الگ سے میسج کرے، کوئی لیٹ ہے یا جو بھی ہے تو وہ مجھے اس کا بتائے، ادروائز پھر میں سمجھوں گی کہ ناٹ انٹرسٹڈ، ٹھیک ہے، اور ساتھ ساتھ کریں آسانی ہو جائے گی کیونکہ 20 تاریخ بھی آنے ہی والی ہے، پھر مڈ کوئز میں آپ کو مشکل ہوگی، اور ٹیبل دیکھیں زیادہ ہوتے جانے ہیں، جب تک آپ ریوائز نہیں کریں گے بہت مشکل ہو جائے گی، ٹھیک ہے، باقی کچھ سمجھ نہ آئے تو پوچھ لیجیے گا، انشاءاللہ آپ اس کو جب پڑھیں گے فوکس ہو کے تو سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ